اب کیا ہو گیا؟ کر لو یار شروع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ آج کے ہمارے سبق میں جو رمضان اور رمضان کے روزے، ان کے احکام و مسائل کو ہم بیان کریں گے کہ روزے کی اہمیت، فرضیت، فضیلت اور مقصد، اور پھر روزے رکھنے والے کو جن جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو مسائل اس کو پیش آتے ہیں، تو ان کا شریعت میں کیا حل ہے، تو وہ انشاءاللہ الرحمن ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے اول بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب کیا جاتا ہے تو ایک وہ اصل کام ہوتا ہے، اور ایک اس کام کو کرنے سے پہلے کچھ شروط ہوتی ہے۔ تو جب تک وہ شرائط پوری نہ کی جائیں وہ کام پورا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کرنے والے کو کما حق ہو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے نماز پڑھنا، نماز فرض ہے، لیکن نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو جب تک وضو نہیں کیا جائے گا نماز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب نماز کے لیے وضو شرط ہے تو وضو کرنا، اور اگر وضو نہیں ہے تو پھر نماز نہیں۔ ایسے ہی روزہ ہے، اب روزے کی کچھ شرائط ہیں تو ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ جب وہ شرائط پوری ہوں گی تو پھر ہی ہمارا روزہ درست ہوگا۔ اگر ہماری وہ شرائط پوری نہیں ہے کسی بھی روزہ رکھنے والے کی، تو پھر روزہ اس کا صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس کو روزے کی جو نیکی ہے، روزے کا جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ اس کو نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز اور ضروری چیز وہ کیا ہے اس حوالے سے، وہ ہے انسان کی نیت کا درست ہونا۔ نیت کا درست ہونا، کسی بھی عبادت کو ادا کرنے سے پہلے ان امور کو پیش نظر رکھنا ناگزیر ہے جن پر اس کی قبولیت کا دار و مدار۔ ان میں سے پہلی بات کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور کسی بھی کام کو کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو، اس کا رزق حلال ہو، اس کا لباس حلال ہو، تو پھر وہ عمل کرے گا، تو پھر اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں
قابل قبول ہوگا، کیونکہ جب تک اوامر و نواہی اور شرائط پوری نہ ہوں گی، نہ فرض کی تکمیل ہو سکتی ہے، نہ کرنے والا اس کی فضیلت کا مستحق ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ روزہ کا یا صوم کا لغوی اور اصطلاحی معنی مفہوم کیا ہے۔ تو اس کو ہم سب سے پہلے سمجھیں گے کہ روزہ ہے کیا، روزے کا معنی مفہوم کیا ہے، تبھی جا کر ہم روزے کا مقصد حاصل کر سکیں گے، روزے کی فضیلت حاصل کر سکیں گے، کیونکہ اصل تو روزہ ہے۔ تو روزہ جو جب ہمیں اس کا معلوم ہوگا کہ روزہ ہے کیا ہے، تو تبھی تو ہم اس کی فضیلت کو اور اس کے درجات کو اور سب کچھ کو حاصل کر سکیں گے۔ تو روزہ کا سب سے پہلے لغوی اصطلاحی معنی، تو لغت میں روزہ تو ہم اپنے اردو میں کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں، اردو داں طبقہ کہتا ہے، لیکن عربی میں اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ صوم یا سیام، صوم یا سیام کا لفظ آتا ہے۔ اسی لیے بلوغ المرام میں کیا ہے؟ کتاب السیام۔ تو صوم یا سیام، تو سیام کا معنی ہے رکنا، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے سام عن الکلام، جو بات کرنے سے رک گیا۔ جیسے سورہ مریم میں ہے، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا فقولی، اللہ پاک نے کہا تھا تو کہنا قولی انی نذرت للرحمن صوما، کہ تو کہہ میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، یعنی میں نے بات کرنے سے رکنے کی نظر مانی ہے۔ تو صوم کا لفظی معنی، لغوی معنی ہوا رکنا، رک جانا، جبکہ شریعت میں اس کا معنی کیا ہے؟ شرعی لحاظ سے شریعت میں، دین اسلام میں صوم سے مراد یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع کرنے سے رکنے کو سیام کہتے ہیں۔ تو غور سے دیکھا جائے تو یہاں سیام کے لغوی اور شرعی معنی میں ایک خاص تعلق ہے، وہ یہ کہ دونوں معنی رکنے کے مفہوم کو متضمن ہے۔ دونوں کے اندر ہی رکنا، رکنے کا معنی ان کے اندر ہے۔ البتہ لغوی معنی میں عموم ہے، جبکہ شرعی معنی میں مخصوص باتوں سے، مخصوص اوقات میں، مخصوص شروط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رکنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ تو یوں شرعی معنی میں خصوص ہے، نہ کہ عموم۔ تو یہ ہو گیا اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ تو اب اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے، چونکہ جب ہم آیت کا ترجمہ کریں گے نا، تو وہاں پر ہم آیت کے ترجمے میں یہی معنی استعمال کریں گے، تب جا کر آپ کو سمجھ آئے گی کہ صوم ہے کیا۔ تو اب لغوی اصطلاحی معنی سے کیا بات سمجھ آئی؟ کہ لغوی اصطلاحی معنی سے بات سمجھ آئی کہ روزہ جو ہے صوم یا سیام کے اندر رکنا ہے، رک جانا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں قرآن پاک میں روزے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو سورہ البقرہ اور آیت نمبر 183 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر روزہ جیسا کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اب اس آیت کا جو ترجمہ ہے نا، جہاں پر لفظ سیام آیا ہے تو وہاں پر ہم ترجمہ کریں گے اس کا جو ابھی ہم نے لغوی معنی کیا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے جو معنی کیا ہے صوم کا، سیام کا معنی کیا گیا؟ تو رکنا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر سیام۔ تو سیام کی جگہ اس کا ترجمہ لگا دیجئے۔ تو سیام کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ رکنا۔ تو اے ایمان والو فرض کیا گیا ہے تم پر رکنا، جیسا کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر رکنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اب قرآن پاک کی اس آیت سے خود بخود مفہوم واضح ہو جائے گا کہ کیا فرض کیا گیا ہے اور اس فرض کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو فرض کیا گیا ہے رکنا، تو جو آدمی، جو مسلمان اس کو رکنا آ جائے گا تو اس کے اندر خود بخود تقوی پیدا ہو جائے گا۔ یعنی کہ جہاں جہاں اللہ رب العالمین رکنے کا حکم دیں گے، وہاں وہاں پر ایک مسلمان رک جائے گا۔ کس کس چیز سے رکے گا؟
تو جو کھانے پینے میں جہاں اللہ فرمائے گا کہ بھی یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں پینی، وہ وہاں رک جائے گا۔ کیا کیا چیزیں نہیں سننی، نہیں دیکھنی، نہیں بولنی، نہیں پہننی، تو ان ساری چیزوں سے انسان رک جائے گا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید تفصیل کے ساتھ ہمیں بتا دیں گے ایک بندہ مومن نے جو کن کن چیزوں سے رکنا ہے، تو ہم وہاں سے رک جائیں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ رکنا جو ہے وہ فرض ہے، رکنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ جس آدمی کو رکنا آ گیا اللہ کے حکموں کے مطابق، تو اس شخص کے اندر تقوی پیدا ہو گیا اور وہی شخص مسلمان بن گیا۔ اور پھر جب بندہ صحیح معنوں مسلمان بن گیا تو پھر وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا، اور جو صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا تو اس کا انجام بالخیر ہو جائے گا اور وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب یہ روزہ کا لغوی اصطلاحی معنی اور قرآن پاک میں روزے کا جو حکم ہے وہ آیت آپ کے سامنے پڑھتی گئی۔ تو اب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ روزہ ارکان اسلام میں ایک رکن ہے، تو یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو قرآن سے بھی معلوم ہو گیا روزے کی فرضیت، اور حدیث سے بھی معلوم ہو گئی روزے کی فرضیت، اور روزے کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی ہم نے سمجھ لیا۔ اب اس کے بعد ہے روزے کی فضیلت، جو ہم کام کرنے لگے ہیں اس کام کی کیا فضیلت ہے، اس کو کرنے سے ہمیں کیا ملے گا۔ چونکہ انسان تھوڑا حریص ہے، تھوڑا سا لالچی ہے، اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ کیا کام کرنے سے انسان کو کیا کچھ ملے گا، تو انسان اس کام کو ذوق و شوق سے کرتا ہے، جذبے سے کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بھی انسان کی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کاموں کی فضیلت اور ان کا اجر اور ثواب اور درجات وہ بیان فرمائے۔ تو روزے کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، متفق علیہ۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور جو انسان کا اور انسانیت کا، اولاد آدم کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس کو قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایسی ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں جو ہے اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، ایک عورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے حج کے لیے، تو آپ نے اس عورت سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ حج کے لیے نہیں جا رہی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ حضرت عطا کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے فرمایا کہ اس عورت کا نام ام سنان، کہ تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ اس عورت نے کہا کہ ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے، یعنی رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کے اندر اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب
میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ روزہ سفارش کرے گا، لہذا اب اس حدیث میں پتہ چلا کہ روزہ کیا کہے گا، اے اللہ میں نے اس کو روکا اور یہ رک گیا۔ اس کا مطلب جو بندہ رکے گا اسی کا روزہ ہوگا، اور جو بندہ رکے گا نہیں اس کا روزہ کس چیز کا روزہ ہے؟ پھر روزے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب روزے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے کہ روزہ رکھنے والا جو ہے اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال اللہ عز و جل، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے اور بےہودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا، ایک یہ کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو وہ خوش ہوگا۔ تو اس کے اندر بھی روزے اور روزے دار کی وہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایسے ہی اب روزہ افطار کرتے وقت بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسے روایت کیا ہے ابن ماجہ نے، اور یہ روایت صحیح ہے، یعنی کہ ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ جہنم سے آزاد کرنا ہر رات ہوتا ہے۔ تو ایسے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر بن مرہ جوہنی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، کیا رسول اللہ، اگر میں گواہی دوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان میں صیام اور قیام کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیقین اور شہداء میں۔ قال من الصدیقین والشہداء، رواہ البزار وابن ماجہ وابن حبان، اور اس حدیث کو امام بزار نے، ابن ماجہ نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو اب ہے روزے کی اہمیت۔ روزے کی اہمیت کیا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ تو رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا شخص بے نصیب ہے، اور ایسے رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت کعب بن اجرا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ممبر لاؤ۔ ہم ممبر لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر چڑھے تو فرمایا آمین، اسی طرح جب آپ تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔
آپ نے فرمایا جناب جبریل میرے پاس تشریف لائے اور کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبریل نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی چڑھی تو جناب جبریل نے کہا جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ رمضان میں ہر انسان نے اللہ رب العالمین سے توبہ کر کے استغفار کر کے معافی مانگ کر اپنے گناہ بخشوانے ہیں، اور جس شخص نے یہ کیا وہ کامیاب رہا، اور جو شخص ایسا نہ کر سکا وہ ناکام رہا، وہ ہلاک ہوا، وہ خائب و خاسر رہا، وہ خسارے اور نقصان میں رہا۔ ایسے ہی جو لوگ روزہ نہیں رکھتے اور وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور مختلف ہیلے بہانے اور عذر کرتے ہیں، حالانکہ صحت مند ہے، تندرست ہے اور کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے، مشاغل نہیں ہے، تو اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو لہذا ان کا نفس ان پر غالب آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزہ خوروں کا عبرتناک انجام، دردناک انجام، وہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ اس کو سماعت فرمائیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ابی امامۃ الباہلی قال سمعت رسول اللہ، حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول بینما انا نائم اتانی رجلان فاخذا، کہ میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا اس پہاڑ پر چڑھے۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے۔ بس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا گیا ہے۔ کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے منہ کو چیرا گیا ہے اور وہاں سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ یہ روزہ خور لوگ، روزہ نہ رکھنے والے لوگ ہیں کہ جو رمضان میں کھاتے پیتے تھے، تو یہ ان لوگوں کا انجام ہے۔ تو اس حدیث کو امام ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو گیا جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ نہ رکھیں، آزادی ہے نا، کون سا ان پر کوئی مسلط ہے، یہاں پر کون سا کوئی حساب ہو رہا ہے؟ تو یہ دنیا تو دارالعمل ہے نا، تو جو دارالجزا ہے وہ تو قیامت کا دن ہے، تو قیامت کے دن پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا، بہرحال پھر اس سے حساب لیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا۔ تو جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو یہ ان لوگوں کا انجام ہے۔ آگے ہے اب روزوں کا آغاز، یعنی رمضان کا آغاز کس سے ہونا ہے؟ چاند سے ہونا ہے۔ چاند دیکھ کر کے رمضان کا آغاز ہوگا۔ تو چاند دیکھنے کے جو مسائل ہیں تو وہ ہمیں سننے چاہیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے۔ شعبان کے آخر میں اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ اگر رمضان کے آخر میں مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے، یعنی یقین جب ہو جائے تبھی رمضان کے روزے شروع کیا جائیں گے، اور جب یقین ہو جائے گا تو تبھی روزوں کو چھوڑا جائے گا اور عید الفطر منائی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو،
اگر مطلع ابر آلود ہو، مطلع ابر آلود ہونے سے مطلب کہ جب ہم چاند دیکھتے ہیں اور آسمان پر بادل ہو یا پھر وہ گرد و غبار اتنا زیادہ ہو کہ آسمان نظر نہ آتا ہو، تو ایسی صورت میں کہ جب مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو. یعنی کہ اب شعبان چل رہا ہے، تو شعبان اگر فرض کر لی شعبان کی 28 تاریخ ہو گئی ہے، 29 تاریخ ہو گئی ہے، تو 29 تاریخ کو امکان ہوتا ہے کہ چاند نظر آ جائے. چونکہ اسلامی مہینہ 29 تاریخ کا ہو سکتا ہے یا پھر 30 تاریخ کا ہو سکتا ہے، 28 کا نہیں ہو سکتا. اچھا، تب 29 تاریخ کو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آسمان بالکل صاف ہوگا تو پھر تو چاند نظر نکلے گا تو ہمیں نظر آ جائے گا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آسمان پر بادل ہیں یا پھر مطلع ابر آلود ہے، گرد و غبار اتنا زیادہ ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے، پھر اس صورت میں یا تو کوئی شخص یقین کے ساتھ کہہ دے دیکھ لے، تو پھر ہم وہ اس دن مان لیں گے کہ بھی چاند نظر آ گیا ہے. یا پھر آج کے دور کے مطابق ہمیں جو محکمہ موسمیات والے ہیں، جو ملکوں کے اندر رؤیت ہلال کمیٹی بنی ہوتی ہے اور ان کے پاس جدید آلات ہوتے ہیں، دوربینیں ہوتی ہیں، تو ان سے اگر وہ دیکھ لیتے ہیں اور وہ پھر ہمیں بتا دیتے ہیں تو پھر ہم جو ہے روزہ رکھ لیں گے اگلے دن. لیکن اگر کسی بھی ذرائع سے ہمیں معلوم نہ ہو سکے تو لہذا پھر اس دن اگلے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہم گنتی پوری کر لیں گے. چونکہ 29 تاریخ ہو گئی ہے تو پھر اگلے دن کیا ہو جائے گی؟ 30. جب 30 دن پورے ہو گئے پھر کسی قسم کا شک شبہ نہیں رہے گا، تو لہذا اگلے دن روزہ خود بخود رکھ لیا جائے گا. باقی جب چاند کی گواہی اگر کوئی دیکھنے کی دے تو ایک مومن بندہ اگر گواہی دے دے تو اس کی گواہی پر روزہ رکھا جا سکتا ہے اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ترى الناس الحلال فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیته فصاموا امر الناس بصيام رواہ ابو داود. سنن ابی داؤد میں روایت ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دے دیا. تو لہذا ایک صحابی نے چاند دیکھا اور اس نے گواہی دی تو آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا. ایسے ہی بعد دفعہ رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے. کہ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی چاند تو کل ہی نظر آ گیا تھا لیکن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، دیکھو آج چاند کتنا بڑا نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب چاند ایک دن کا نہیں، چاند تو 2 دن کا معلوم ہوتا ہے. تو اس سے شک شبے میں نہیں پڑنا چاہیے. تو لہذا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بلکہ ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں، ابو البختری کہتے ہیں، ہم عمرہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے، جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا. کچھ لوگوں نے کہا یہ تو تیسری رات کا چاند لگتا ہے بڑا ہونے کی وجہ سے، کچھ لوگوں نے کہا دوسری رات کا لگتا ہے. ہماری ملاقات حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ سے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا، کچھ نے دوسری رات کا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا تھا؟ ہم نے بتایا کہ فلاں فلاں رات دیکھا تھا. تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے، لہذا وہ اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے اسے دیکھا. اس روایت کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اس کا مطلب اپنے سے اندازے لگا کر لوگوں کو شک شبے میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو پھر چاند کو دیکھ کر کے کیا دعا پڑھنی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی ہے وہ یہ، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، کہ اے اللہ ہم پر یہ چاند امن کا، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. تو چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ساری دنیا میں ایک ہی چاند اس کے مطابق روزہ رکھا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ ہر علاقے کا اپنا مطلع ہے، تو جس علاقے میں چاند نظر آئے گا تو اس علاقے کے لوگ اپنا چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے، اور جس علاقے میں چاند نظر نہیں آیا تو لہذا وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے.
تو ایسے ہی دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافر کے روزوں کی تعداد حاضر علاقہ میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زیادہ بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہیے یا نفل روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے۔ اگر تعداد کم بنتی ہو تو عید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کرنی چاہیے۔ اس بارہ میں حدیث ہے، حضرت قریب جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام تھے، ان سے مروی ہے کہ حضرت ام فضل نے، یہ حضرت عباس کی بیوی ہیں، یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ محترمہ نے، انہیں حضرت معاویہ کے پاس کسی کام سے شام بھیجا۔ قریب کہتے ہیں کہ میں نے شام آ کر ان کا کام کیا، میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، میں نے بھی جمعہ کی رات چاند دیکھا، پھر میں نے رمضان کے آخر میں مدینہ واپس میں آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے چاند کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا کہ تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا، یعنی شام میں تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ ہم نے تو جمعہ کی رات کو دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہاں، بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا، اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتہ کا روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو چاند ہفتے کے دن یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا تھا، ہم اسی حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں۔ میں نے عرض کیا کیا آپ لوگ حضرت معاویہ کے چاند دیکھنے اور ان کے روزے کافی نہیں سمجھتے؟ فرمایا نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے۔ تو اب اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہر علاقے کا اپنا چاند ہے، یعنی اپنے چاند سے مراد جب اس علاقے میں چاند نظر آئے گا تو تب وہاں کے لوگ روزہ رکھیں گے، جیسا کہ اب شام کا علاقہ اور مدینے کا علاقہ، اب ظاہری بات ہے ان میں فاصلہ تو ہے، لیکن جب شام والوں نے چاند دیکھا وہ ایک دن پہلے دیکھا اور مدینے والوں نے چاند ایک دن بعد دیکھا، تو لہذا شام والوں نے اس لحاظ سے روزے رکھے جب انہوں نے چاند دیکھا، اور مدینے والوں نے اس لحاظ سے روزے رکھے جب انہوں نے چاند دیکھا، تو ان میں ایک دن کا فرق ہے، تو اس کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہے، حبر الامہ ہے، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم علمہ القرآن، تو وہ صاحب علم صحابی کیا کہہ رہے ہیں ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شام والوں کے مطابق روزے نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہاں چاند جب نظر آیا مدینے میں نظر نہیں آیا، تو لہذا ہم نہیں رکھیں گے، جب ہم مدینے میں نظر آیا تو ہم اس کے مطابق رکھیں گے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اپنا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اپنا چاند دیکھ کر ہی اپنا روزہ افطار کرو۔ تو لہذا بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں عید ہونی چاہیے، ایک ہی وقت میں رمضان شروع ہونا چاہیے، پھر خاص طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ رکھنا چاہیے، نہیں بھائی یہ بات درست نہیں ہے، اور عرب علماء کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ پوری دنیا کا ایک مطلع نہیں ہے، یعنی ایک وقت میں چاند نظر نہیں آتا، تو جہاں جہاں چاند نظر آتا چلا جائے وہاں وہاں کے لوگ اپنے لحاظ سے اپنے روزے بھی رکھیں اور اپنے باقی جو چاند کے ساتھ معاملات ہیں ان کو بھی وہ اپنے لحاظ سے ہی کریں گے۔ تو لہذا یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہی چاند ایک ہی وقت میں روزہ اور ایک ہی وقت میں عید ہونی چاہیے، ایسا نہیں۔ ہاں اتفاق سے اگر سب جگہوں پر ایک ہی وقت میں چاند نظر آ جائے ہاں پھر ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لو جی یہ تو چاند کے مسائل۔ اب روزہ جو ہے ظاہری بات ہے رکھنا ہے، تو روزہ رکھنے سے پہلے جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیت کرنا۔ تب روزے کی نیت کرنا، تو وہ اس کی کیا کوئی الفاظ ہیں؟ تو وہ کون سے الفاظ ہیں، کیسے الفاظ ہیں، وہ کب پڑھنے چاہیے، یا پھر کوئی الفاظ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الفاظ نہیں سکھائے ہیں؟ تو بہرحال اس معاملہ میں صحیح بات، واضح بات وہ ہے کیا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں نیت تو روزے کی جائے گی، چونکہ نیت کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو اس کا مطلب نیت تو کی جائے گی، لیکن اب کیا روزے کی نیت
کے لیے کچھ خاص الفاظ ہیں یا نہیں؟ عام طور پر جو الفاظ معروف ہیں، جو مختلف جگہوں پر لکھے ہوئے ہیں، خاص طور پر رمضان کے جو کیلنڈر چھپتے ہیں ان پر وہ لکھے ہوتے ہیں الفاظ، یا معروف ہوتے ہیں مختلف اور جگہوں میں، یا کتابوں پر یا سوشل میڈیا پر وہ الفاظ جو ہے وہ گردش کرتے ہیں، تو وہ جو لفظ ہے وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو اس طرح کے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو الفاظ ہیں یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا جب آپ سے یہ الفاظ صحیح ثابت ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ان کا پڑھنا مسنون بھی نہیں ہے۔ تو جب ان کا پڑھنا مسنون نہیں ہے تو خود بخود بات پیدا ہو جائے گی کہ چلو یہ لفظ تو پھر نہیں پڑھنے چاہیے، پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں، تو اب اس بارہ میں پہلے تو ان الفاظ کے بارے میں تھوڑی سی گزارشات میں کر دوں تاکہ ابہام دور ہو جائے، چونکہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، یا معاشرے کے لوگ ہیں، وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یار اتنے سالوں سے تو یہی الفاظ ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور یہ اتنی جگہوں پہ چھپے ہوتے ہیں، اتنی دنیا چھاپ رہی ہے، بیان کر رہی ہے، کیا ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ الفاظ صحیح نہیں ہے؟ ہاں بھائی دیکھو، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ کسی سے بھی پوچھیں، کہیں بھی پوچھیں کہ کیا یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، کیا یہ صحیح حدیث میں آتے ہیں؟ تو اگر تو کوئی شخص بتا دے جی ہاں یہ صحیح حدیث میں آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ پڑھے، تو بھائی پھر تو بات ٹھیک ہو گئی نا، تو پھر تو ہم سب کو پڑھ لینے چاہیے۔ لیکن اگر یہ کسی صحیح حدیث میں نہ آتے ہو، نہ کوئی شخص دکھا سکتا ہو، تو پھر اس کا مطلب ہمیں زور نہیں لگانا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہیے اس شخص کا جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ الفاظ مسنون نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے۔ ایک بات تو دوسری بات، اس کا جو معنی بنتا ہے نا، اس دعا کا جو معنی بنتا ہے وہ معنی ہی درست نہیں ہے۔ اس کے الفاظ کے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس کا ترجمہ کیا بنتا؟ میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ یہ جو لفظ ہے نا غدن، غدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنے والا دن، جس کو آپ ٹمارو کہتے ہیں۔ اچھا ابھی بتاؤ، جس دن فجر کی آپ فجر سے پہلے جب ہم سحری کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں کہ اس سے اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ ظاہری بات ہے آپ کا جواب بھی یہی ہوگا کہ ہم اسی دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس سے اگلے دن کا روزہ تو نہیں رکھتے، ہم تو اسی دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو لہذا اب یہ لفظ کیا ہے کہ میں اگلے دن کی نیت کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ الفاظ ہی درست نہیں ہے۔ تو جب یہ الفاظ ہی درست نہیں ہے تو پھر یہ پڑھنے کہاں سے درست ہو گئے؟ تو یہ الفاظ کسی صحیح حدیث سے ہے ہی نہیں۔ باقی ہاں نیت بالکل کرنی چاہیے۔ اب یہ سوچنا چاہیے کہ نیت ہے کیا؟ کہیں سے بھی آپ جب کسی اصولی آدمی سے بات کریں گے، پڑھیں گے، تو وہ جب نیت کی تعریف کی جائے گی نا تو وہ یہ ہے، نیت بنیادی طور پر دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کس چیز کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اچھا اب جب انسان دل سے کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کی نیت ہو جاتی ہے، تو وہ اس کی نیت ہے۔ اچھا اب اگر کوئی شخص جو دل میں بات ہے اس کو زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کو کلام کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کلام۔ تو لہذا اب وہ کلام کر رہا ہے، نیت تو دل میں ہو چکی ہے، لہذا اب وہ کلام کر رہا ہے، تو کلام نہیں کرنا بلکہ نیت کرنی ہے۔ تو لہذا اب کوئی پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ الفاظ بولنے میں حرج کیا ہے؟ بول لینے چاہیے، تو جو انسان کے دل میں بات ہے وہی تو وہ زبان سے کہہ رہا ہے نا، تو لہذا زبان سے کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو دیکھیں حرج کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے، جو صحابہ کرام علیہ مجمعین نے نہیں پڑھے، تو ہم پھر وہ الفاظ کیوں پڑھیں؟ اور اگر ہم یہی اصول بنا دیں کہ اس میں کیا حرج ہے، تو ہر آدمی کو پھر آپ اجازت دے دیں گے کہ بھئی جو کام تمہارا دل چاہے کر لو، جس کو کوئی کام اچھا سمجھے اس کو کر لے، اور کہہ دے اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں بھائی، ایسے تو جو دین ہے یہ موم کی ناک بن جائے گا، جو چاہے گا جس طرف چاہے گا اپنی مرضی کے مطابق اس کو موڑ توڑ لے گا۔ نہیں، ایسی بات درست نہیں ہے۔
تو لہٰذا نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، یہ دل سے کی جاتی ہے، اور زبان سے روزے کی کوئی نیت نہیں ہے، اس کے الفاظ نہیں ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، اس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی، اس کا روزہ نہیں ہے۔ لہذا فجر سے پہلے روزے کی نیت کرنی ہے، یعنی دل میں ارادہ کرنا ہے، تو پھر اس کا روزہ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص دل میں ارادہ نہ کرے، نیت نہ کرے، اور پھر وہ روزے جیسی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لے، اور وہ کوئی چیز نہ کھاتا ہے نہ پیتا، کچھ بھی نہیں کر رہا، تو اس نے نیت نہیں کی تھی، تو اس کا یہ روزہ نہیں ہوگا بلکہ یہ فاقہ کہلائے گا، چونکہ اس نے نیت نہیں کی۔ تو جو بغیر نیت کے کام ہوگا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہذا نیت کرنا ضروری ہے۔ اور نیت کس چیز کا؟ وہ دل کا فعل ہے۔ تمام عبادات میں سے جو صرف اور صرف بول کر نیت کی جاتی ہے نا، وہ ہے حج یا عمرے کی نیت، وہ بول کر کی جاتی ہے۔ باقی تمام عبادات جو ہیں ان کی نیت وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور وہ بھی حج اور عمرہ جو ہے وہ بول کر کیوں نیت کرتے ہیں یا کیوں کریں گے؟ چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بول کر کی ہے، الفاظ ادا کیے ہیں، تو لہذا ہم بھی کریں گے۔ تو لہذا بات مختصر یہ ہوئی کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے کیا، ہم بھی ویسے ہی کرنے کے پابند ہیں۔ تو لہذا روزہ کرنے یعنی سحری کھانے کی اگر نیت نہیں سکھلائی گئی ہے تو پھر ہم اپنی طرف سے نہ کریں۔ اب سوال وہی پیدا ہوگا، بالآخر پھر ہم کیا پڑھ کر سحری کھانا شروع کریں؟ یہ بات ذہن میں آئے گی۔ تو بھائی سیدھی سی بات ہے، بسم اللہ پڑھو اور سحری کھاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، چونکہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنی ہے، تو لہذا بسم اللہ پڑھو اور سحری کھاؤ۔ تو بس جب کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو پھر اپنی طرف سے کیا پڑھے؟ ایک تو یہ ہوگی۔ دوسرا، نیت کا خالص ہونا اللہ کے لیے، کہ میں یہ جو روزہ رکھ رہا ہوں یہ میں کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ مجھ پر اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اور جس شخص کے دل میں اس کے علاوہ کوئی خیال آ گیا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، لوگ مجھے نیک کہیں گے، اچھا سمجھیں گے، وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کی نیت میں خرابی آ گئی، اور جس کی نیت میں خرابی آ گئی اس کا عمل خراب ہو جائے گا۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، رواہ احمد۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو لہذا جو بندہ دکھاوے کے لیے روزہ رکھے گا گویا کہ وہ شرک کرے گا، اور قیامت کے دن اس آدمی کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا اس کو گناہ ملے گا۔ تو یہ بات سحری کی نیت کی ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ سحری اور افطاری کے جو مسائل ہیں، سحری کھانا، اب سحری میں کیا چیز جو کھانا بہتر ہے، مسنون ہے، سنت ہے؟ ویسے تو کچھ بھی ہم کھا سکتے ہیں، لیکن حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں کیا کھایا، کیا کھانے کی ہدایت فرمائی، اور کیا پھر سحری کھانا لازم ہے، ضروری ہے، یا بغیر سحری کھائے بھی بندہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کام کاج سے آتے ہیں لیٹ، 12 بجے آئے، 1 بجے آئے، کہا چلو جی کھانا کھا لو، صبح پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے تو وہ کھانا پہلے ہی کھا لیتے ہیں۔ تو اب اصل میں سحری کے احکام و مسائل ہیں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا سحری کھانے میں برکت ہے۔ نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا بھی سنت ہے۔ سحری کے لیے اذان دینا، لوگوں کو بیدار کرنا، جگانا بھی سنت ہے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت بلال رات کو سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے دیں، اس لیے کہ
عبداللہ بن ام مکتوم اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے دو مؤذن تھے, ایک تھے حضرت بلال, وہ دیا کرتے تھے فجر کی اذان سے پہلے, یعنی کہ سحری کے وقت اذان, اور جو فجر کی اذان ہوتی تھی وہ دیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ثلاث من اخلاق النبوہ تعجیل الافطار وتاخیر السحور ووضع العمین علی الشمال فی الصلاۃ, رواہ الطبرانی. فرمایا حضرت ابو درداء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین باتیں اخلاق نبوت سے ہیں. نمبر ایک روزہ جلدی افطار کرنا, نمبر دو سحری دیر سے کھانا, نمبر تین نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھنا. اچھا, اب اس میں جو ہمارے روزے سے متعلق باتیں وہ کیا ہے؟ روزہ جلدی افطار کرنا اور سحری دیر سے کھانا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ جلدی افطار کرنا کہ فجر مغرب کی اذان میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے تو بندہ پانی پی لے اور وہ کہے دیکھو جی ہم نے تو سنا تھا کہ روزے کو جلدی افطار کرنا چاہیے تو میں نے لہذا جلدی افطار کر لیا. نہیں بھائی, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ افطار, جو روزہ افطار کرنا ہے, افطاری کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اذان کے ساتھ ہے یا سورج کے غروب ہونے کے ساتھ؟ عام طور پر لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب تک اذان مغرب نہیں ہوگی اس وقت تک ہم روزہ نہیں کھولیں گے. تو گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اذان مغرب جو ہے روزہ کھولنے کے لیے اذان مغرب کا ہونا شرط ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے, یہ بات درست نہیں ہے. بھئی روزے کو افطار کرنے کا تعلق, روزہ کھولنے کا تعلق ہے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ. جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً افطاری کر لو, فوراً روزہ کھول لو. بعض دفعہ ایسے ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شخص مسجد میں مؤذن جو ہے وہ بھئی اذان نہیں دے سکا, وہ تاخیر ہو گئی ہے, لیٹ ہو گیا ہے, واش روم میں ہے, یا کوئی اسپیکر ہی نہیں چل رہا ہے, لوگوں کو آواز ہی نہیں آ رہی ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو لہذا لوگ کہیں گے بھئی اذان ہی نہیں ہوئی تو لہذا افطاری نہ کرو. نہیں بھائی, آج یہ مسئلہ نہیں ہے. آج مسئلہ کیا ہے؟ آج تو ہمارے پاس کیلنڈر موجود ہے, موبائل موجود ہیں, ان کے اوپر فوراً آ جاتا ہے آج روزہ کتنے بج کر کتنے منٹ پر کھلے گا. تو لہذا جب ہمارے پاس وہ گھڑی موجود ہے, کیلنڈر موجود ہے, تو ہم اس کے مطابق فوراً روزہ کھول لیں, جیسے ہی وقت ہو ویسے ہی روزہ کھول لیں. اچھا, یہاں پر نا لوگ احتیاط کرتے ہیں. مثلاً افطاری کرنے کے لیے سارے لوگ بیٹھے ہوئے, دسترخوان پر چیزیں چن دی گئی ہیں. لہذا اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ٹائم ہو گیا تو چاہیے تو یہ سب روزہ کھول لیں, لیکن ایک بندہ ٹائم ہوتے کے ساتھ کھجور کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے, لیکن ابھی اذان چونکہ نہیں ہوئی ہے تو دوسرے لوگ اس کی طرف ایسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, ارے بھائی صبر کرو, اتنی بھی کیا جلدی ہے, 12-14 گھنٹے گزار لے تو کیا 2 منٹ اور صبر نہیں ہوتا ہے؟ لوگ ایسا کہتے ہیں اور اس بندے کو مطلب عجیب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یار اسے اتنا صبر نہیں ہو رہا. نہیں, وہ بندہ صحیح کر رہا ہے, وہ صحیح کام کر رہا ہے, اور باقی لوگ غلطی پر ہیں. باقی لوگوں کو بھی چاہیے جب وقت ہو چکا ہے تو فوراً افطاری کر لے, اذان بھلے ہو یا نہ ہو, چونکہ افطاری کا تعلق اذان کے ساتھ ہے ہی نہیں. افطاری کا تعلق اس کے ساتھ ہے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہے. لہذا جیسے سورج غروب ہوگا تو روزہ کھول لیا جائے. یہ ہے جلدی افطاری کرنے کا مطلب, کہ جیسے ہی سورج غروب ہو, وقت ہو, فوراً بغیر تاخیر کے روزہ کھول لیا جائے. یہ ہے اس کا مطلب. اور سحری کو تاخیر سے کھانے کا مطلب کیا ہے؟ سحری کو تاخیر سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر کی اذان ہو جائے پھر بھی کھاتے رہو. نہیں, تاخیر سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ سحری, فرض کر لیجئے آج کل ہمارے ہاں اذان ہو رہی ہے تقریباً 4 بج کر تقریباً 50 منٹ پر اذان ہو رہی ہے ہمارے ہاں فجر کی. اچھا, اب ایک بندہ ہے وہ سحری کھانا شروع کرتا ہے 4 بج کر جو ہے فرض کر لو 4:30 بجے, یعنی 20 منٹ پہلے وہ کھانا شروع کرتا ہے. یہ بالکل صحیح ہے, اس کو پتا ہے میں 10 سے 15 منٹ میں سحری کھا لیتا ہوں, تو یہ صحیح ہے. لیکن ایک بندہ سحری کھاتا ہے 2 گھنٹے پہلے, ہاں یہ غلط ہے. پھر سحری کو تاخیر سے کھانے کا مطلب کیا ہے کہ فجر کی اذان کے بالکل قریب سحری کھانا, ہاں یہ صحیح ہے. تو یہی اس کا مطلب یہی ہے.
تو بہت پہلے سحری نہیں کھانی چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کی آنکھ نہیں کھلتی جلدی، اب وہ سحری کھا رہا ہوتا ہے، اوپر سے اذان ہو جاتی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اسی وقت کھانا چھوڑ دے، یا وہ جو برتن اس کے ہاتھ میں دو چار نوالے رہتے ہیں وہ کھا لے، پانی پی رہا تھا دو چار گھونٹ پی لیے، دو چار باقی ہیں وہ پی لے، یا پھر چائے کا کپ پی رہا تھا دو چار گھونٹ پی لیے باقی ہے، تو وہ اذان شروع ہوگی، وہ کیا کرے؟ رکھ دے یا اس کو کھا پی لے؟ تو اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يزعه حتى يقضي حاجته منه، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، یعنی کہ جو وہ پی رہا ہے وہ پی لے۔ اب اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جیسے اذان شروع ہو انسان ایک کولے میں کافی سارے چاول ڈالے، دہی ڈالے، چینی ڈالے اور اٹھا لے اس کو اپنے ہاتھ میں، اور اذانیں ہو رہی ہیں اور وہ مزے کے ساتھ کھا رہا ہے، اور منع کرنے والے اس کو منع کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے بھائی حدیث میں آتا ہے جب اذان ہو برتن تمہارے ہاتھ میں ہو تو لہذا اس سے اپنی حاجت پوری کر لو، تو میری حاجت پوری ہوگی تو میں برتن رکھ دوں گا؟ نہیں نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ دو چار لقمے، دو چار گھونٹ پانی، چائے وغیرہ، یا کسی نے دوائی شوائی کھانی ہے تو وہ اس کے لیے ہے۔ اب یہ ہے روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھولے، یعنی کہ اب اس میں اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہاں پر ایک بات وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض دفعہ انسان ایسے علاقے کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے یا وہ جہاز میں بیٹھ جاتا ہوتا ہے، یعنی کہ جہاز میں بیٹھا اس وقت تو بھئی وہاں اس وقت تھا وہ اس ملک میں تھا تو اس ملک میں اس نے روزہ رکھا ہے، لیکن اب وہ ایسے ملک کی طرف روانہ ہو گیا ہے کہ جہاں پر افطاری میں کافی دیر ہے، وہاں تو بھی دن ہے، تو لہذا اب یہ بندہ وہاں کے مطابق افطاری کرے گا، نہ کہ اپنے ملک کے مطابق، جہاں جا رہا ہے وہاں کے مطابق، جب تک سورج غروب نہیں ہوتا اس وقت تک یہ بندہ افطاری نہیں کرے گا۔ اب افطاری کس چیز سے کرنی چاہیے؟ افطاری میں سنت کیا ہے، مسنون کیا ہے، کس کس چیز سے وہ افطاری کرنی چاہیے؟ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ تازہ کھجور ہونی چاہیے، تازہ کھجور نہ ہو تو خشک کھجور ہو، جس کو بر صغیر پاک و ہند میں چھوہارے کہتے ہیں، یا پھر پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں نمک سے روزہ افطار کرنا سنت ہے، تو یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ باقی یہ تین چیزیں تازہ کھجور، خشک کھجور یا پھر پانی کے ساتھ افطاری کر لینی چاہیے۔ تو حدیث میں ہے وَأَنْ أَنَسِ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم يكن تكن حسا حسوات من ماء۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار کرتے، اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو پھر چند گھونٹ پانی سے آپ افطار فرما لیا کرتے تھے۔ اس روایت کو امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ روزہ افطار کرتے وقت اب دعا کیا پڑھنی چاہیے؟ بعض لوگ جو دعا پڑھتے ہیں عام طور پر کیلنڈروں پہ جو لکھی ہوتی ہے دعا وہ تو ثابت نہیں ہے، وہ بھی سومی وہ جو ہے اللہم لک صمت بک آمنت علیک توکلت علی رزقک افطرت، تو یہ دعا پڑھتے ہیں، تو یہ تو ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت شدہ دعا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئی، روزے کا ثواب انشاءاللہ وہ پکا ہو گیا۔ تو یہ دعا ہے، یہ سیکھ لینی چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ پڑھے وہی پڑھنے چاہیے۔ اور جب کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کروائے تو پھر اس کو کیا دعا دینی چاہیے؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے کہ روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہے، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہے، فرشتے تمہارے ہاں
رحمت لے کر نازل ہوتے رہے۔ تو یہ سحری افطاری کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ اچھا، اب ایک اور حدیث ہے جس میں جو سحری ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھانے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بہترین جو سحری ہے وہ کیا ہے؟ وہ کھجور ہے۔ تو لہذا کھجور کے ساتھ ہمیں سحری کرنی چاہیے، یعنی کہ سحری میں ہمیں کیا کھانی چاہیے؟ ہمیں کھجور کھانی چاہیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو اس لیے اپنی سحریوں میں کھجور رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری کیا ہے؟ وہ کھجور ہے۔ اور یہ جو روایت ہے یہ ابو داؤد کے اندر موجود، سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس لیے بہترین سحری کیا ہے؟ وہ کھجور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھانے کے بعد تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، سحری کھاؤ اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہی ہو، یعنی کہ سحری کے وقت بھلے ایک گھونٹ پانی پیو لیکن سحری کھاؤ۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ سحری ہے۔ تو لہذا سحری کھانی چاہیے کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھاؤ اس لیے کہ تمہاری سحری میں برکت ہے۔ اور وہ صحابی فرماتے ہیں، انس فرماتے ہیں دعانی رسول اللہ الی السحور فی رمضان فقال ہلم الی الغداء المبارک، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سحری کھانے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا صبح کے بابرکت کھانے کی طرف آؤ۔ تو اس کا مطلب سحری کھانی چاہیے۔ اور سحری، جی ہاں، وہ سحری اب کب کھانی ہے، کیسے کھانی ہے، تو اس کے بارے میں بات ہماری ہو چکی ہے۔ اب آگے ہے روزہ جو ہے وہ توڑ دینے والی، روزہ جو ہے اس کو فاسد کر دینے والی چیزیں کیا ہیں، یا روزہ توڑ دینے کا کفارہ کیا ہے۔ تو جو آدمی کسی بھی وجہ سے عمدن جان بوجھ کر روزہ توڑ دے اس کے لیے کفارہ ہے تو وہ ایک غلام آزاد کر دے، اگر یہ طاقت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اگر یہ نہ ہو سکے تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ تو یہ روزے کا کفارہ ہے، تو جو آدمی روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو ہاں، روزہ افطار کروانا اس کی فضیلت الگ سے موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، غازی کو سامان مہیا کیا تو اس کے لیے اس کی مثل اجر ہے، یعنی کہ جو کسی کو روزہ افطار کروائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے والے کے برابر ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 1، روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو ہے جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بات۔ نمبر 2 جو ہے اگر خاتون کو حیض آ جائے یا نفاس آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3 اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے یا بیوی اپنے خامن سے ہم بستری کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 4 اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کر دے، جان بوجھ کر قے کر دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 4 کام ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی اب یہ جو قے کا معاملہ ہے نا، قے کرنا، اب یہ ایک ہوتا ہے قے کا خود بخود آ جانا، ایک ہے جان بوجھ کر قے کرنا، ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی نے سحری کھائی، سحری کھانے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، متلی ہو رہی ہے، پیٹ میں درد وغیرہ ہے، تو اب اس کو خود بخود قے آ جاتی ہے، تو لہذا اب اس قے کو روکنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو اب یہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ خود بخود قے آ رہی ہے، تو خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن لوگوں کے ہاں یہ غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، نہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کرتا ہے ہاں پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کر وہ
نہیں بلکہ خود بخود کہہ آ جائے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہوا نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرعہ القیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر قے غالب آ گئے اور اس نے قے کر دی اس حال میں کہ وہ روزے سے تھا تو اس پر قضا نہیں، اور جس نے ارادتاً قے کی تو وہ روزے کی قضا دے گا۔ تو اب یہ جان بوجھ کر قے کرنا اور قے کا آ جانا یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں۔ تو لہذا اب اس کے بعد جو کام روزے کے اندر جائز ہے، مباح ہے، ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ مسواک کرنا جائز ہے، غسل کرنا جائز ہے، اور بیوی کا بوسہ لینا، بیوی کا اپنے خامد کا بوسہ لے لینا یا دونوں کا بغل گیر ہو جانا، گلے لگ جانا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اسی طرح اگر قے آ جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور جسم سے اگر خون وغیرہ نکل آتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور کنگھی کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا، اور بھیگا ہو کپڑا سر پر ڈال لینا، خوشبو لگا لینا، یا پھر خواتین جب کھانا پکا رہی ہوتی ہیں تو بعض دفعہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا ہے، اب اگر نمک دوبارہ ڈال دیا تو سالن خراب ہو جائے گا، تو وہ اگر اس میں سے کچھ چکھ لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ اس نے چکھنا ہے نا، حلق سے نیچے تو نہیں نا اتارنا اس نے، تو لہذا چیز اگر حلق سے نیچے جائے گی تو پھر روزہ ٹوٹے گا، اور اگر اس نے اس کو باہر نکال دینا ہے، تھوک دینا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب جیسا کہ اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لا باس ان یتطعم القدر اب الشیء، فرمایا ہانڈی یا کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنے سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے اگر انسان موٹر سائیکل وغیرہ پہ سفر کر رہا ہے، حلق میں کوئی مکھی چلی گئی ہے، مچھر چلا گیا ہے، اب ظاہری بات ہے جان بوجھ کر تو کوئی بھی نہیں جانے دیتا، لیکن وہ اتنی پریشر کے ساتھ ہوا کے ساتھ آتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے بھیگا ہوا کپڑا، گرمی بہت شدید ہوتی ہے جن علاقوں میں لوگ بار بار نہاتے ہیں یا اپنے سر پہ گیلا کپڑا ڈال لیتے ہیں، تو اس سے بھی کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ جو تھے، عبداللہ ابن عمر، وہ کپڑا تر کر کے گیلا کر کے اوپر ڈال لیتے تھے جبکہ وہ روزے کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور ایسے حضرت انس فرماتے ہیں کہ حسن اور ابراہیم نے کہا کہ روزہ دار کے لیے سرما لگانا درست ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کنگھی کرنا، تیل لگانا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ایسے ہی ایک اور مسئلہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَأَنَّ عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم۔ حضرت عائشہ اور ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کو پاتے اس حال میں کہ آپ اپنے اہل کے ساتھ جنبی ہوتے تھے، پھر آپ غسل کرتے اور آپ روزے سے ہوتے تھے۔ یعنی اس میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فرض کر لو میاں بیوی ہیں، رات کو وہ سوئے، ہم بستری کی انہوں نے، لیکن سو گئے، پھر آنکھ لگ گئی، تو جب ان کی آنکھ کھلی ہے تو اب ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پہلے غسل کریں تسلی سے، پھر اس کے بعد وہ سحری بنائیں اور پھر سحری کھائیں، نہیں، ٹائم بہت شارٹ ہے۔ تو اس میں کیا کریں، وہ ہاتھ دھوئیں، بیوی جو ہے ہاتھ دھوئے گی اور اس کے بعد وہ سحری بنائے گی، اور وہ پھر کھانا کھائیں گے، سحری کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ غسل کر کے پھر نماز پڑھ لیں گے، تو ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جنبی حالت میں اگر روزہ رکھ لیا جائے تو وہ درست ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی جو چیزیں روزے میں ممنوع ہیں، وہ جو چیزیں روزہ رکھ کر ممنوع ہیں وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، فرمایا جو بندہ روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو پھر ایسا آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ جھوٹ بھی چھوڑنا ہے، جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑنا ہے، ایسی محفلوں کو چھوڑنا ہے، ایسی چیزوں کو چھوڑنا ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے، وہ ان کا تعلق دیکھنے سے، سننے سے، بولنے سے، ان کو چھوڑ دینا۔ ایسے ہی جب روزہ رکھ لیا جائے تو پھر جو اگر وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو پھر وہ اپنے ناک میں مبالغے سے پانی نہیں چڑھائے گا، اور وہ حلق میں پانی لے کر نہیں جائے گا، بلکہ ہلکی پھلکی کلی کر لے گا۔ اور ایسے جب کوئی روزہ رکھ لے تو پھر آپ نے فرمایا
وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ جب کوئی تم میں سے روزے سے ہو تو فحش گوئی شور و غوغا نہ کرے، اگر کوئی شخص کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے اجازت مانگی کہ میں اپنی بیوی سے بغل گیر ہو سکتا ہوں، اس سے گلے لگا سکتا ہوں اس کو، تو آپ نے ایک شخص کو اجازت دے دی اور دوسرے کو اجازت نہ دی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جس کو اجازت دی تھی نا وہ تھا بڑی عمر کا آدمی تھا، بوڑھا آدمی تھا، تو اس کو اجازت دی، چونکہ وہ اپنی خواہش پر کنٹرول کر سکتا ہے نا تو اسے آگے نہیں بڑھے گا، لہذا اس کو اجازت دے دی۔ اور جو نوجوان آدمی تھا جس کے جذبات زیادہ تھے تو لہذا اس کو اجازت نہیں دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گلے ملتا ملتا اور پھر جماع کرنے تک وہ پہنچ جائے، تو لہذا اس لیے اس کو اجازت نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ روزے کے مسائل ہیں۔ تو اب ہے روزے کی رخصت کن کن لوگوں کو ہے، تو وہ روزے کی رخصت کن کو ہے، قرآن پاک میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184 کے اندر موجود ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ تو لہذا جو مسافر آدمی ہو، بیمار ہو، اس کو رخصت ہے، وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں ان کو رکھ لے گا۔ ایسے ہی وہ عورت جو حمل سے ہے یا پھر وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ بھی اس کو چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں وہ ان گنتی کو پورا کر لے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی جو بنی عبداللہ بن کعب قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے ہم پر حملہ کر دیا تو میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ دوپہر کا کھانا تناول فرما رہے تھے، مجھے فرمایا قریب آؤ اور کھانا کھاؤ، میں نے کہا میں روزے سے ہوں، آپ نے فرمایا قریب آؤ میں تجھے روزے کے بارے میں بتاتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف کی ہے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے روزہ، اللہ کی قسم آپ نے دونوں کا ذکر کیا یا دونوں میں سے ایک کا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے کیوں نہیں کھایا۔ تو یہاں سے پتہ چلا ایسی عورت جو حمل سے ہو یا پھر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کو رکھ سکتی ہے۔ ایسی وہ آدمی جو شیخ فانی ہو، یعنی کہ جو اتنا بوڑھا ہو گیا ہو، ظاہری بات ہے اب وہ جوان تو ہو سکتا نہیں ہے، تو لہذا ایسا شخص یا بوڑھا آدمی جو ضعیف کی بنا پر روزہ ضعف کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو پھر وہ کیا کرے، وہ خود تو روزہ نہیں رکھے گا لیکن وہ کسی کو روزہ رکھوا دے گا، تو وہ فدیہ دے دے گا، یعنی کہ 30 روزے ہیں تو وہ ایک وقت کا کھانا کسی کو کھلا دے گا، تو یعنی کہ اگر وہ کھانا پکائے جو وہ خود کھاتا ہے گھر میں تو لہذا وہ 30 لوگوں کو بلائے مسکینوں کو، 30 لوگوں کو کھانا کھلا دے تو اس کی طرف سے وہ فدیہ ہو گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرمایا۔ اور جو بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں وہ فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دے، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے، جو خوشی سے ایک مسکین کو کھلا دے یا 2-3 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم جانو، یعنی کہ بہتر تو ہے روزہ رکھو لیکن اگر روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہو تو پھر تمہارے لیے یہ رخصت ہے۔ اب یہ ہے کہ روزے میں اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لیتا ہے تو پھر اس کا روزہ تو صحیح رہتا ہے، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے روزہ بھول کر کھا پی لینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے یا غلطی کر بیٹھے تو ہماری گرفت نہ کرنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے روزہ کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کوئی شخص کھا رہا ہے حالانکہ اس کا روزہ ہے تو وہ اس کو منع کر سکتا ہے، اس کو روک سکتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو کھانے پینے دے۔ ایسے ایک اور حدیث میں ہے جس نے رمضان میں بھول کر روزہ توڑ دیا تو اس پر قضا ہے نہ کفارہ، یعنی کہ اس نے بھول کر کھا پی لیا تو اس پر لہٰذا کفارہ نہیں ہے۔ اچھا اب ایک اور انتہائی اہم مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز تو نہیں پڑھتے لیکن وہ روزہ بڑے شوق سے رکھتے ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ روزہ بڑے شوق سے رکھتے ہیں، روزے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو بھائی دھیان سے سمجھ لیا جائے اس بات کو، جو بندہ جان بوجھ کر
نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑے جب وہ ہو ہی کافر گیا ہے تو لہذا پھر اس کا روزہ رکھنا اس کا کیا معنی؟ لہذا پہلے وہ اپنے ایمان کو تو ثابت کرے، جب وہ اپنے ایمان کو ثابت کرے گا تو پھر روزہ ہے نا۔ تو قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو وہ سب حکارت ہو جاتا جو وہ کرتے تھے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عمدن نماز ترک کرنے والا کافر ہے، لہذا جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کر لے اس کا روزہ اسی طرح دیگر عبادات درست نہیں ہے۔ تو اب یہ جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمائے اس معنی کی دیگر آیات اور احادیث بھی تارک نماز کے اعمال کے ضائع ہو جانے کی دلیل ہے، لیکن کچھ اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ تارک نماز اگر نماز کی فرضیت کا معترف ہے لیکن سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے تو اس کا روزہ اور دیگر عبادات برباد نہیں ہوں گی، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، یعنی عمدن نماز ترک کرنے والا کافر ہے بھلے وہ نماز کی فرضیت کا معترف ہو، کیونکہ اس قول پر بے شمار دلائل موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان بس نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے اور ان کافروں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو لہذا ایسے جھوٹ بولنے والے کا روزہ، تو جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے تو پھر اس کا مطلب اس کا روزہ نہیں، اس کا تو فاقہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ کتنے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو لہذا جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، اور پھر روزہ رکھ کر اپنے آپ کو روکنا ہے ان تمام کاموں سے جن سے منع کیا گیا ہے۔ اب ایسے ہی مختلف سوالات ہیں کہ ہوائی سفر کرنے والا کب افطاری کرے گا، یعنی کہ اگر کوئی روزہ دار سورج غروب ہونے سے 1 گھنٹہ قبل یا اس سے کم وقت میں ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے اور وہ شہر سے دور بھی ہو جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ کس وقت افطار کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر روزہ دار جہاز میں سورج غروب ہونے سے 1 گھنٹہ یا کم و بیش وقت قبل سوار ہوا ہے تو وہ جہاز میں اس وقت تک افطار نہیں کرے گا جب تک وہ سورج غروب ہوتا نہ دیکھ لے، یا سورج غروب ہو جائے یا وہ کسی ایسے شہر میں اتر جائے جہاں سورج غروب ہو چکا ہے۔ اس کی دلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی وہی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جب رات اس سمت سے آئے اور دن اس سمت سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو اس وقت روزہ دار روزہ افطار کر لے۔ اور صحیح مسلم میں ایک صحابی فرماتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر میں تھے کہ جب غروب شمس ہونے کے قریب ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے فلاں سواری سے نیچے اتر کر ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ تو بہرحال اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے گا تو وہ اسی وقت روزہ کھولے گا، بھلے جس علاقے میں تھا وہاں پر اس کے حساب سے وہ 1 گھنٹہ یعنی کہ بعد روزہ کھول رہا ہے، لیکن چونکہ اب وہ وہاں کے مطابق روزہ کھولے گا جہاں وہ پہنچا ہے، نہ کہ وہ اپنے علاقے کے مطابق کھولے گا۔ تو ایسے ہی ہاں ایسے ہی بعض لوگ جو روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن ان کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آکسیجن لیتے ہیں نا، تو کسی ایسے مریض کو جسے سانس کی تکلیف ہو آکسیجن وغیرہ کیس لگائی جا سکتی ہے جبکہ اسے سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس عمل سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو آکسیجن یا کوئی اور گیس جو سانس کے مریضوں کو لگائی جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے مریض کا روزہ کہ روزے دار کے لیے اس مرض کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی بعض حالات میں اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہوتا ہے، کبھی ناجائز، اسی طرح کبھی اس کے لیے روزہ چھوڑنا واجب ہوتا ہے، کبھی افضل ہوتا ہے، یہ مریض اور بیماری کے حساب سے ہوگا۔ تو ایسے ہی بری اور جو خشکی کا سفر ہے، یہ سمندر کا سفر ہے یا ہوائی جہاز کا سفر ہے، تو وہاں پر بھی ایسا شخص جس نے ہوائی جہاز یا گاڑی میں سفر کرنا ہے اسے مشقت کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا تو وہ روزہ ترک کر سکتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے سفر میں روزہ ترک کرنا جائز ہے، خاص سفر ہوائی جہاز میں ہی ہو۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی پہلے زمانے میں تو گھوڑے
کا اونٹ کا سفر تھا تو اس لیے روزہ چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن آج کل تو ہوائی جہاز کا سفر ہے تو لہٰذا اس میں تو روزہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں بھائی، اللہ پاک نے جو رخصت دی ہے تو بہرحال اس رخصت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ باقی ہماری عقلی دلیلیں جب شریعت کی دلیل آ جائے تو اس کے مقابلہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ بعض صحابہ کرام جو ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے تھے، زیادہ متقی پرہیزگار تھے، نیکی کے زیادہ حریص تھے، تو وہ ان پر آرام سے عمل کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت انس اپنے گھر میں کوچ کرنے سے قبل ہی روزہ نہیں رکھ رہے، حالانکہ انہیں ابھی کوئی مشقت بھی نہیں پہنچی، اور اس عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے منسوخ کیا۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رمضان میں سفر کی تیاری کر رہے تھے، ان کی سواری اور ساز و سامان تیار ہو چکا تھا، اسی اسنا میں انہوں نے کچھ کھایا تو وہ کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کیا یہ عمل سنت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں سنت ہے، پھر وہ سوار ہو گئے۔ یعنی کہ ابھی اپنے گھر ہی ہیں لیکن روزہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، نہیں رکھا اور کھایا انہوں نے۔ اس سے پتہ چلا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا مطلب خوب سمجھتے تھے، اور انہوں نے سفر کرنا تھا چونکہ، لہذا انہوں نے اپنے گھر کھانا کھایا اور انہوں نے روزہ چھوڑ دیا۔ ایسے عبیدہ بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں صحابی رسول ابو بصرہ غفاری کے ساتھ ماہ رمضان میں کشتی میں سوار تھا کہ انہوں نے کشتی روکی، پھر اس کے لیے کھانا لایا گیا، حالانکہ ابھی ہم گھر سے زیادہ دور نہیں گئے تھے، تو حضرت ابو بصرہ نے دسترخوان منگوا کر کہا یہ قریب آ جاؤ۔ میں نے کہا آپ گھروں کو نہیں دیکھ رہے؟ یعنی ہم ابھی زیادہ دور نہیں آئے۔ تو ابو بصرہ نے فرمایا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے؟ پھر انہوں نے کھانا کھا لیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ابو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار ہوتے ہی روزہ افطار کر لیا اور سفر کی مشقت کا انتظار نہیں کیا۔ بس ان دلائل سے ثابت ہوا کہ سفر میں مشقت اور تکلیف کا کوئی اعتبار نہیں، اور شارع نے سفر میں افطار کرنے کا یہ وصف بیان نہیں کیا کہ اگر مشقت ہو تو پھر تو تم افطاری کر روزہ مت رکھنا، اور مشقت نہ ہو تو پھر رکھ لینا۔ جب اللہ کے رسول نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی تو ہم بھی نہیں لگا سکتے۔ ایسے ہی نفاس اور حیض والی عورتوں کے لیے روزوں کی قضا، تو حیض اور نفاس والی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ حیض اور نفاس کے وقت وہ روزہ توڑ دیں۔ حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا جائز نہیں، نہ ایسی حالت میں نماز اور روزہ صحیح ہے۔ انہیں بعد میں صرف روزوں کی قضا کرنی ہوگی، نماز کی نہیں۔ روزوں کی قضا ہے لیکن نماز کی نہیں۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، ان سے سوال کیا گیا کیا حائضہ عورت نماز اور روزے کی قضا کرے؟ تو انہوں نے فرمایا ہمیں روزوں کی قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن آج بہت سارے لوگ اپنی طرف سے وہ ایسے مسائل بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ نماز کی بھی قضا دے گی۔ بھائی نماز کی قضا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو وہ بتائے کیا وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سمجھدار ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ایسے عائشہ بیان جو انہوں نے حدیث بیان کی اس میں بہرحال مسئلہ بیان ہوا۔ ایسے ہی دوران روزہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، تو دوران روزہ ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے سے دانت صاف کرنے سے بالکل اسی طرح روزہ نہیں ٹوٹتا جیسے مسواک کرنے سے نہیں ٹوٹتا ہے، تو لہذا وہ کی جا سکتی ہے۔ ہاں جو ظاہری بات ہے، جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ جب ہمارے منہ میں جاتی ہے تو اس کا ذائقہ ہے یا پھر وہ ہمارے تھوک میں شامل ہو جاتی ہے تو وہ حلق سے نیچے نہیں جانی چاہیے کسی بھی صورت۔ اگر حلق سے نیچے نہیں جاتی ہے تو پھر ٹوتھ پیسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسواک بھی تو کی جاتی ہے نا۔ مسواک کیکر کی ہے اور مختلف درختوں کی ہے، بعض کڑوے درخت ہوتے ہیں تو بہرحال ان کی جو وہ مسواک ہوتی ہے اس کا اپنا ذائقہ بھی ہوتا ہے، کڑواہٹ بھی ہوتی ہے، تو لہذا مسواک اگر کی جا سکتی ہے تو پھر ٹوتھ پیسٹ بھی کی جا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو روزہ رکھ کر کے ٹوتھ پیسٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص پہلے کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص بعد میں کرتا ہے تو پھر اس کے کرنے میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے اس میں تو ذائقہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بھائی پانی کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، مسواک کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے۔ کیا جب ہم سخت پیاس لگی ہوتی ہے، مغرب یعنی کہ عصر کا جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمارے منہ میں پانی نہیں جاتا؟ تو ہم جتنا بھی پانی کو باہر پھینک لیں لیکن کچھ نہ کچھ پانی کا اثر تو منہ میں رہ ہی جاتا ہے، منہ اس کو جذب کر ہی لیتا ہے، تو لہذا وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد جو مریض کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہو گئے۔ ہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر روزہ رکھا ہوا تھا اور کوئی شخص سو گیا
اور وہ سو گیا تو پھر اب اس کو احتلام ہو گیا، یعنی کہ غسل کی حاجت ہو گئی، وہ مرد ہے عورت ہے، تو کیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا؟ بھائی اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، وہ غسل کرے گا اور اپنا روزہ کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ تو احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم سے خون نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی کچھ لوگوں نے سوالات پوچھے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں ایک شادی شدہ مریضہ ہوں، میں نے گزشتہ رمضان میں بعض روزے چھوڑ دیے اور اپنے مرض کی وجہ سے ان کی قضا نہیں دے سکتی، ان کا کفارہ کیا ہوگا؟ اسی طرح اس سال بھی میں رمضان کے روزے نہ رکھ سکوں گی تو ان کا کفارہ کیا ہوگا؟ یعنی اب اس پر وہ ٹھیک بھی نہیں ہو رہی اور روزوں کی قضا چڑھتی چلی جا رہی ہے، 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا مریض جس پر روزے مشکل ہوں تو اسے روزہ نہ رکھنا چاہیے، جب اللہ اسے شفا دے تو اس کی قضا دے دے جو اس کے ذمہ ہے۔ اور اگر اس کو پتا ہے کہ اگر میں ٹھیک نہیں ہو سکتا تو پھر وہ فدیہ دے دے، اور اگر اس کو پتا ہے میں ٹھیک ہو سکتا ہوں، میری بیماری ایسی نہیں اس کا علاج نہیں ہو سکتا، تو وہ پھر کیا کرے؟ ہاں جی، تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ یہ کرے کہ وہ اپنے روزوں کی قضا دے، اور اگر 1 سال سے زیادہ ہو جائے تو ساتھ فدیہ بھی دے، یعنی روزے کی قضا بھی دے اور پھر وہ فدیہ بھی دے۔ ہاں جی، ابھی ایک سوال سامنے اسکرین پہ ابھر کر آیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اس کو مطلب سحری سے 1 گھنٹہ پہلے وہ حیض آ گیا تو ٹھیک ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی، یا اس کو سحری اس نے کھا لی 1 گھنٹے بعد اس کو حیض آ گیا تو پھر وہ روزہ ختم کر دے گی، بالکل۔ لیکن دوسری طرف اگر اس خاتون کو سحری سے 1 گھنٹہ پہلے حیض کا خون آنا بند ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ اب وہ حیض کے خون سے پاک ہو گئی ہے، بھلے اس نے وہ نہائی نہیں ہے، غسل نہیں کیا اس نے، وہ کرنا ہے، لیکن وہ روزہ رکھے گی، اب اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ 1 گھنٹہ پہلے کیا، آدھا گھنٹہ پہلے کیا، وہ 5-7 منٹ پہلے اس کو یقین ہو گیا ہے، تصدیق ہو گئی ہے کہ اب حیض کا خون آنا بند ہو گیا ہے، تو لہذا اب اس پر روزہ فرض ہو چکا ہے، وہ روزہ رکھے گی، وہ روزہ نہیں چھوڑے گی، اور اگر اس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا تو اس پر گناہ بھی ہوگا اور اس کی قضا بھی ہوگی اس پر، تو لہذا اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو یعنی کہ حیض کے حوالے سے 2 صورتیں ہو گئیں کہ اگر تو اس کو حیض شروع ہو گیا سحری سے 1 گھنٹہ پہلے یا سحری کھانے کے فوراً بعد تو بھائی وہ روزہ چھوڑ دے، اب اس کے لیے کھانا پینا سب جائز ہے، اس کے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر وہ سحری کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ یا اس سے بھی تھوڑا وقت اس کو یقین ہو گیا کہ حیض کا خون بند ہو گیا ہے تو لہذا اب اس پر روزہ فرض ہے، وہ اپنا روزہ رکھے گی، اپنا روزہ نہیں چھوڑے گی۔ تو ایسے ہی جی، بے نماز کا روزہ تو اس کا روزہ بالکل نہیں ہوتا جی، پہلے اس کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اس کو معافی مانگنی چاہیے۔ بعض لوگوں کو مرض ہوتا ہے، جیسا کہ ایک سوال آتا ہے کہ مجھے مرگی کا مرض لاحق ہے جس کی وجہ سے میں رمضان شریف کے روزے نہیں رکھ سکتا، مجھے دن میں 3 مرتبہ دوائی استعمال کرنی ہوتی ہے، میں نے 2 دن روزہ رکھا مگر اس کو پورا نہیں کر سکا، میں وغیرہ وغیرہ، تو بھائی اس صورت میں وہ مریض ہے نا تو وہ روزہ نہ رکھے، وہ روزہ نہ رکھے، اللہ نے جب رخصت دی ہے تو اس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ لیکن اگر یہ مرض مستقل ہے جس سے صحت یابی کی امید نہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، اور ایسا کرنا اس کے لیے بالکل جائز ہے کہ ایک دن دوپہر یا شام کو وہ کھانا بنائے اور 30 لوگوں کو بلا کر وہ کھانا کھلا دے تو اس کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا۔ آگے ایک ہے، بعض لوگ جو ہے نا وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ کوئی فوت ہونے والا بیمار شخص تھا تو وہ بیمار ہو گیا، اب ظاہری بات ہے وہ تندرست نہیں ہوا تو، اور وہ پھر اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا، تو کیا اب اس کے روزوں کی قضا دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی؟ اس سوال کو دھیان سے سمجھیے گا، تو کیا اس کی قضا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ دیکھیں، اس صورت میں قضا نہیں دی جائے گی، اس صورت میں قضا نہیں دی جائے گی، چونکہ وہ بندہ بیمار تھا اور بیماری کی حالت میں ہی وہ فوت ہو گیا اور رمضان کے روزے بھی ختم ہو گئے، تو لہٰذا اس پر قضا ہے ہی نہیں۔ ہاں، ایسا شخص جو بیمار تھا پھر وہ روزے اس نے چھوڑے، پھر وہ تندرست ہو گیا اور وہ روزے رکھ سکتا تھا لیکن اس نے روزے نہیں رکھے اور پھر وہ شخص فوت ہو گیا، ہاں اس کے روزوں کی قضا اس کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ دیں گے۔
چونکہ یہ بالکل قرض کی مانند ہی ہے تو لہذا وہ دے گا۔ اور ایسے ہی بعض لوگ مریض ہوتے ہیں، جیسے دل اور شوگر کے مرض میں مبتلا لوگ ہیں، جو شوگر کا مرض جس آدمی کو لائق ہے وہ بہت، اس کو بھوک بہت جلدی لگتی ہے، اس نے کھانا بہت کھانا ہوتا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ ہاں، یہ سوال جو ابھی آپ نے کیا ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو پھر وہاں روزوں گنتی کیسے کرے گا؟ ہاں بھائی، جب وہ اس ملک میں چلا جائے گا نا، تو اس ملک میں جا کر وہ وہاں کے لوگوں کے مطابق وہ افطاری کرے گا، بھلے اس کے روزے زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ مثلا 30 سے زیادہ تو روزے نہیں نہ ہو سکتے، لیکن جب یہ وہاں گیا تو اس کے 31 ہو گئے، 32 ہو گئے، تو لہذا یہ وہاں کے لوگوں، وہاں کے مطابق افطاری کرے گا، بھلے وہ اضافی روزے رکھنے پڑے تو یہ اضافی روزے رکھ لے گا۔ ہاں جی، بات ہو رہی تھی جو شوگر کا ایسا کوئی مریض ہے، تو اب اس آدمی کو چاہیے کہ وہ جب برداشت نہیں کر سکتا نا، یا تو اب اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا یا اتنا کمزور ہو جائے گا، تو لہذا ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ دے، اور اگر اس کے صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے تو پھر وہ فدیہ دے دے، اور اگر اس کو صحت یاب ہونے کی امید ہے تو پھر وہ بعد میں اپنے روزوں کی قضا دے۔ اور اسی طرح ایک یہ سوال ہے کہ بھلے لڑکا ہے یا لڑکی، اس پر روزہ کب فرض ہوتا ہے، نوجوان لڑکی پر روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ تو ایک لڑکی پر روزہ اس وقت فرض ہوتا ہے جب وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے، 15 برس کی عمر مکمل ہونے پر وہ جوان ہو جائے، یا پھر جو اس کی شرمگاہ ہے اس کے گرد بال جو ہیں وہ اگاتے ہیں، یا اس کو حیض آ جاتا ہے، تو یہ وہ نشانیاں ہیں جس سے سمجھ آتی ہے کہ وہ اب لڑکی لڑکی نہیں رہی بلکہ وہ ایک عورت بن چکی ہے، تو لہذا اس عمر میں اب وہ روزہ رکھے گی۔ تو جب لڑکی ان احوال سے گزرے گی تو لہذا اس پر روزہ کیا ہو جائے گا؟ روزہ فرض ہو جائے گا۔ باقی کم عمر جو بچے ہوتے ہیں، اب ان کو روزہ رکھوانے کی ماں کوشش کریں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی، جب ایک چھوٹا بچہ وہ روزہ رکھتا ہے تو کیا اس کا ثواب اس کی ماں کو ملے گا؟ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ماں اس کو کوشش کروائے گی تو انشاءاللہ الرحمن اس کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ جی، اب بعض ایک ہی مسئلہ پیش آتا ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جو ہے میاں بیوی، وہ اگر خامن دونوں روزہ رکھا ہوا تھا اور خامن جو ہے وہ بیوی سے زور زبردستی سے ہم بستری کر لیتا ہے، تو اب کیا ہے؟ تو بھائی اس پر کفارہ ہے نا، اس نے غلط کام کیا ہے۔ اگر اس میں بیوی کی رضامندی شامل نہیں ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی رضامندی اس میں شامل ہے پھر دونوں پر کفارہ ہوگا، دونوں ہی اس کا کفارہ ادا کریں گے۔ تو سوال یہ آیا کہ ایک شخص حالت سفر میں تھا، اس کو سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی رخصت حاصل تھی، اس نے اپنی روزہ دار بیوی سے جماع کر لیا، تو کیا اس پر اس فعل کا کوئی کفارہ ہوگا؟ اور عورت کے اس گناہ کا کفارہ کس طرح ادا ہوگا باوجود اس کے کہ اس کو خامد کی طرف سے اس فعل کے لیے مجبور کیا گیا تھا؟ تو اس پر جو علماء نے رائے دی ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص پر کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ جب وہ حالت سفر میں تھا تو اس کے لیے روزہ چھوڑ دینا جائز تھا، بس جب اس کے لیے دن کے وقت کھانا جائز تھا تو پھر اس کے لیے بیوی کے ساتھ جماع کرنا بھی جائز تھا۔ اگر عورت روزہ دار تھی تو اس کے لیے بھی حالت سفر روزہ کھول لینا جائز تھا، خصوصاً اس حال میں کہ جب وہ شوہر کی طرف سے مجبور کر دی گئی، تو اس اعتبار سے ان دونوں پر کوئی قضا نہیں ہوگی۔ بعد دفعہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے جی کافی دنوں کی قضا ہم پر جمع ہو گئی ہے، تو ایک خاتون ہے مثلا، اس نے ایک بچے کو جنم دیا، پہلے تو وہ حاملہ تھی، روزہ نہیں رکھ سکی، پھر بچہ پیدا ہو گیا، پھر وہ دودھ پلا رہی ہے تب روزہ نہیں رکھ سکی، اور ابھی اس بچے کو وہ 9 ماہ کا 10 ماہ کا ہوا تھا کہ وہ پھر دوبارہ حمل سے ہو گئی، تو اب پھر وہ حاملہ ہو گئی اگلے سال روزے آنے سے پہلے، اب یہ کیا کرے؟ تو اب اس میں یہی ہے کہ اب اگر وہ ان کا، وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جب اللہ اس کو موقع دے، فرصت دے، تو پھر وہ اپنے روزے رکھ لے، اور ساتھ ساتھ وہ کفارہ بھی ایک مسکین کو کھانا بھی کھلا دے، تو یہ دونوں طرح ہو جائے گا۔ اور لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کو مطلب کہ یہ تو سلسلہ اب چلتا ہی رہے گا، تو وہ پھر جو ہے مجبوراً وہ اگر وہ کھانا کھلا دے، فدیہ دے دے اپنی طرف سے، تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جی، ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو روزے کی وجہ سے ٹیکا لگوانا پڑ جاتا ہے، مثلا کوئی بخار ہے، سر درد ہے، دانت میں درد ہے، گردے کا درد ہے، اور بھی کہیں جو درد ہوتا ہے، تو جو درد کی رفع کرنے کے لیے وہ ٹیکا لگایا جاتا ہے، تو کیا وہ صحیح ہے؟ ہاں، وہ ٹیکا
بھلے نس میں لگایا جائے، گوشت میں لگایا جائے، لیکن وہ خوراک کا متبادل نہیں ہے، یعنی کہ خوراک کے بدل نہیں، اسے جسم کو تقویت اور غذائیت نہیں ملتی ہے، تو پھر وہ ٹیکا لگوانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا انجیکشن ہے جس سے انسان کے جسم کو غذا ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، یا جسم کی درد ویسی جیسے تھکاوٹ کی وجہ سے وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے اس کو دور کرتا ہے، تو ایسا انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے، کیا کوئی جیسے کوئی ہسپتال میں جاتا ہے، اس کو کوئی مرض ہوتا ہے، تو پھر اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ کے لیے اس کا خون لیا جاتا ہے سیمپل کے لیے، تو کیا وہ خون نکلوایا جا سکتا ہے؟ ہاں، وہ ٹیسٹ کے لیے جو خون تھوڑا بہت نکلوایا جاتا ہے تو وہ دیا جا سکتا ہے لیبارٹری کے لیے، اس سے کوئی حرج نہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کوئی شخص مطلب کہ مر رہا ہے اور اس کی جان کا مسئلہ ہے اور اس کو خون چاہیے، اور ایک دوسرا شخص ہے وہ روزے کی حالت میں ہے، تو کیا اب وہ خون دے سکتا روزے کی حالت میں؟ ہاں بھائی، مجبوری کی صورت میں جو بندہ مر رہا ہے اس کی جان بچانے کے لیے وہ خون دے سکتا ہے، اور جو بندہ اب اتنا زیادہ خون دے گا تو پھر اس کا اپنا روزہ قائم نہیں رہے گا، چونکہ جو بندہ حجامہ لگواتا ہے، سینگ لگواتا ہے، تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ اس میں بھی خون بہتا ہے، تو لہذا اس کا بھی روزہ پھر قائم نہیں رہے گا، یہ بعد میں اپنے روزے کی قضا دے گا۔ لیکن چونکہ اس نے ایک جان بچانے کے لیے ایسا بامر مجبوری کیا، تو ایسا کرنا اس کے لیے انشاءاللہ درست ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، امید ہے یہ جتنے کوئی ہاں ایک اور سوال ہے وہ مناسب ہے، وہ بھی آپ کو بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ روزہ، ان کے فرض روزہ جو تھا انہوں نے قضا کیا کسی بھی وجہ سے تو چھوڑ دیا، لیکن اب لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب دیکھو ابھی عید کے بعد تو جو روزے ہیں نا وہ ذرا گرمی کے ہیں، تو میں اپنے جو قضا تو میں نے دینی ہے، لیکن کیوں نہ پھر میں سردیوں میں قضا دے دوں، تو کیا سردیوں تک پھر قضا کو مؤخر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، کہ فوراً قضا دینی چاہیے؟ یہ ہے اب سوال۔ تو اس کے بارے میں دھیان سے بات کو سمجھ لیا جائے، وہ یہ ہے کہ جب انسان صحت مند ہو گیا ہے، مجبوری ختم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس نے روزے چھوڑے تھے، تو پھر اس کو جیسے ہی موقع ملے اولین فرصت میں اس کو قضا دینی چاہیے، اور اگلی سردیوں تک اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس کو کیا پتا وہ اس وقت تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ جب اس کو موقع مل رہا ہے تو وہ اپنا جو فرض ہے اس کو وہ ادا کرے، تو لہذا اس کو روزہ ادا کرنا چاہیے، اس کو اس میں تاخیر مزید نہیں کرنی چاہیے، سردیوں کا انتظار اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، ہاں جی، ایک اور جو ہے وہ ضروری بات وہ یہ ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنا، آنکھ میں یا کان میں دوائی ڈالنا، تو اس بارے میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز اگر حلق سے نیچے نہیں اترتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر حلق سے نیچے کوئی چیز اترتی ہے تو پھر اس کو روزے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ناک میں ڈالنے سے، کان میں ڈالنے سے، آنکھ میں ڈالنے سے، چونکہ تینوں کا تعلق گلے کے ساتھ ہے، تو وہاں پر وہ چیز نیچے اترنے کا بہرحال اندیشہ موجود ہے، تو لہذا ایسی چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایک ہے صرف کڑواہٹ محسوس ہونا، تو کڑواہٹ اگر محسوس ہوتی ہے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہ حلق سے نیچے اتر جاتی ہے باقاعدہ طور پر تو ہاں اس سے پھر بچ جانا چاہیے۔ لو جی، اب ٹائم تو کافی ہو گیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے سوالات کافی سارے آئے ہوں گے یقیناً، تو بہت سارے سوالوں کے تو جوابات ہو گئے ہوں گے، لیکن اگر کوئی ضروری سوال ہے تو وہ پھر جو بہن بیٹھی ہوتی ہیں اگر وہ سوالات بول دیں، پڑھ دیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، اگر کسی کو الٹی ہو جاتی ہے روزے میں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، میں نے تفصیل سے بتایا روزہ
الٹی کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ خود بخود قے آتی ہے، انسان کو اس پر اختیار نہیں ہوتا، انسان کو روک نہیں سکتا، تو ایسی اگر قے آتی ہے خود بخود تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر اگر الٹی کی جاتی ہے، قے کی جاتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جرمنی میں ہوتی ہوں اور یہاں پہ ہر چیز کیلنڈر کے مطابق ہوتی ہے، مطلب یہاں پہ رمضان بھی کیلنڈر کے مطابق سٹارٹ ہوتا ہے اور عید بھی کیلنڈر کے مطابق ہوتی ہے۔ اب جب سحری اور افطاری کا جو ٹائم ہے، افطاری تو سیم ٹائم پہ ہوتی ہے، لیکن سحری جو کیلنڈر میں دی جاتی ہے وہ اور ایپ کے مطابق، جو ہم نے ایپ یہاں پہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ اذان تو ہوتی نہیں ہے، تو ہم نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہے، تو ایپ اور کیلنڈر پہ جو سحری کا ٹائم دیا ہوتا ہے اس میں تقریباً 1 گھنٹے کا ڈفرینس ہوتا ہے، تو اب اس کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیلنڈر کو فالو کرنا چاہیے یا ہمیں ایپ کو فالو کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی آپ نے جو کیفیت بتائی ہے تو مجھے جو صورت سمجھ آ رہی ہے، تو جو آپ جرمنی میں ہیں، تو جو جرمنی کا وہ جو سحری کا وقت ہے، یعنی کہ وہ تو یہ تو پتہ چل ہی سکتا ہے کہ صبح کا آغاز کب ہو رہا ہے یا پھر سورج غروب کب ہو رہا ہے، تو یہ تو جرمنی میں معلوم ہو سکتا ہے، تو لہذا اس کے مطابق آپ ان کے سورج کے غروب اور جو فجر صادق ہے اس کے طلوع کو ملحوظ رکھ کر تو آپ وہ سحری اور افطاری کر لیں۔ مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم شیخ آپ السلام۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی زیادہ اچھی جانکاریاں دی ہیں، اللہ آپ کو اس کا بہترین جزائے خیر دے۔ شیخ میں سوال کرنا چاہتی ہوں، ہماری ایک کزن بہن ہے، اس کی والدہ اسے بہت دنوں تک روزہ نہیں رکھنے دیتی تھی، تقریباً جب 30 سال کی ہو گئی تب تک، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس کی پڑھائی ہے لکھائی ہے اور وہ پابندی سے روزے نہیں رکھتی تھی، لیکن اب وہ میری جو بہن ہے وہ چاہتی ہیں اب روزہ رکھنا، لیکن وہ باقی اتنے سالوں کا جی آپ بولیں جی وہ اتنے سالوں سے روزہ نہیں رکھا ہے انہوں نے، تو وہ ان روزوں کو رکھنا چاہتی ہیں، لیکن اب وہ کافی عمر کی ہو گئی ہیں، تقریباً 55 سال کی، تو اب وہ کیسے رکھیں ان روزوں کو؟ جو مجھے اب اس وقت سمجھ آ رہی ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ وہ ان کا فدیہ دے دے، یعنی کہ وہ 30 روزے ہوتے ہیں، تو 30 روزوں کے حساب سے ہر سال کے مطلب 10 سال کے ہیں تو اس کے 300 بن جائیں گے، تو 3 سے لوگوں کو وہ کھانا کھلا دیں، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کھلائیں، یعنی کہ اگر اللہ نے وسائل دیے ہوئے ہیں تو وہ ایک وقت میں کھلا دیں، اور اگر اتنے وسائل نہیں ہیں تو وہ تھوڑے تھوڑے کر کے کھلا دیں، تو امید ہے انشاءاللہ ان کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ بتا رہے اس وقت وہ بوڑھی ہیں اور اس وقت وہ مطلب کہ قضا بھی نہیں دے سکتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ وہ فدیہ دے دیں، تو ان کے ذمے سے وہ بوجھ انشاءاللہ اتر جائے گا۔ انشاءاللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ لیکن کیا السلام علیکم شیخ صاحب، السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مجھے چھوٹا سا میرا سوال ہے یہ کہ فدیہ اور قضا اور کفارے کا ذرا فرق پلیز بتا دیجیے گا۔ آپ نے کہا فدیہ اور کفارہ، اور فدیہ، کفارہ اور قضا۔ ہاں قضا تو یہی ہے نا کہ روزہ چھوڑ دیا تو بعد میں آپ وہ روزہ رکھیں گے، وہ قضا جی ہو گیا۔ جی کفارہ یہ ہو گیا کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو وہ پھر اس کا کفارہ ادا کرے گا، اور فدیہ یہ ہے کس طرح سے کفارہ؟ مثلا میاں بیوی تھے، انہوں نے ہم بستری کر لی، روزہ توڑ دیا نا انہوں نے۔ نہیں کفارہ پھر کس طرح سے ادا ہوگا؟ روزہ دوبارہ رکھا جائے یا کسی کو کھانا کھلایا جائے یا کیا؟ نہ اس میں نے آپ کو بتایا تھا، یا تو وہ جو ہے ایک غلام آزاد کرے گا، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، اچھا، اور اگر 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ کفارہ ہوگا۔ 60 مسکینوں کو؟ ہاں
جی جی اور فدیہ جو ہے وہ ہوگا کہ ایک وقت کا کھانا، اور وہ جو اچھا ہمارے ہندوستان پاکستان کے لحاظ سے وہ ایک مد جو گندم، اور وہ بنتی ہے 600 گرام، جی 600 گرام گندم یا آدھا سا کھجور، جی تو وہ ایک دن کے حساب سے دے دے گا. اور اس اچھا میں بھلے وہ ایک دفعہ ہی دے دے، مثلا 30 روزے ہیں تو وہ 30 بندوں کو بلائے اور کھانا پکا کر ان کو ایک ٹائم کا کھلا دے، اچھا یا پھر وہ 600 گرام کے حساب سے 30 کے ساتھ اس کو ضرب دے دے، اور یہ جتنے کلو بنے وہ کسی ایک بندے کو دے دے یا کسی 2 بندوں کو دے دے، تو ان کو وہ روزے رکھوا دے، کھلا دے، تو یہ اس کی طرف سے فدیہ ہو جائے گا. جی کفارہ جان کے روزہ توڑنے کا ہے، اور فدیہ ہاں جو ہے وہ، اچھا سمجھ گئی میں. تھینک یو، شکریہ جی. بہت آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال ہے آپ سے کہ اکثر یہ عورتوں کو حیض جب روزے میں آ جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر عصر کے بعد آیا ہے تو آپ جاری رکھیں، اور اگر عصر سے پہلے ہو گیا ہے تو ٹوٹ گیا روزہ. تو اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 منٹ پہلے بھی اگر حیض شروع ہو جائے تو ہاں آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس پہ پلیز ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں. بالکل اس کے بارے میں یہی بات ہے کہ اگر کسی بھی وقت وہ حیض دن کے حصے میں شروع ہو گیا، جیسے ہی حیض شروع ہوگا تو روزہ ختم ہو جائے گا. یہ بالکل نماز کی طرح ہی ہے. نماز انسان پڑھ رہا ہے اور اس نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں، وہ تشہد میں بیٹھا ہے، اس نے اتحیات پڑھ لی ہے، اس نے درود شریف پڑھ لی ہے، اس وہ ربی جالنی پڑھنے لگا، وضو ٹوٹ گیا اس کا، تو اس کا مطلب ساری نماز ختم ہو گئی. اس کو دوبارہ سے وضو کرنا ہے اور ساری نماز دوبارہ پڑھنی ہے. بالکل ایسے ہی وہ خاتون جس کو حیض آ گیا دن کے شروع حصے میں، درمیان میں یا آخر میں، تو اس کا مغرب سے پہلے اگر آ گیا تو اس کا وہ روزہ ختم ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کو یہ دن شمار کرنا پڑے گا، اور مزید جتنے دن حیض چلے گا ان کو شمار کر کے یہ پھر بعد میں روزہ رکھے گی، اس کی قضا دے گی. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، میں نے کوشچن پوچھنا تھا کہ میرا بھی بیبی ہوا ہے تو اس کے میرے 40 ڈیز نا رمضان میں کمپلیٹ ہو رہے ہیں، ہاف رمضان میں. تو وہ 40 ڈیز جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو میں بریسٹ فیڈنگ کرا رہی ہوں، تو اس کے لیے مجھے ہدیہ دینا پڑے گا یا پھر دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے؟ مجھے گائیڈ کر دیں پلیز. ہاں جی، اس بارے میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس بارے میں یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ آپ کو اللہ نے رخصت دی ہے، جب تک آپ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں آپ روزے چھوڑ دیں، جی رخصت ہے یہ آپ کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں دودھ بھی پلا لوں اور میں روزہ رکھ بھی سکتی ہوں، میرے اندر اتنی ہمت ہے، میں برداشت کر سکتی ہوں، میرے بچے کو دودھ اتر سکتا ہے، تو آپ رکھنا چاہیں تو اختیار ہے. جی لیکن جی اگر آپ سمجھتی ہیں کمزوری زیادہ ہو جائے گی، بچے کو دودھ نہیں اترے گا، ظاہر بات ہے ماں کھائے گی تو بچے کو دودھ آئے گا نا، تو وہ پھر آپ ان کو چھوڑ دیں اور پھر آپ ان کو بعد میں رکھ لینا. تو یعنی کہ فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ان کو بعد میں رکھیں گے. فدیہ تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو آدمی ایسا مریض ہو یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس سے صحت یاب ہونے کا امکان نہ ہو، یا وہ اتنا بوڑھا ہے، ظاہری بات ہے وہ دوبارہ سے تو جوان ہو نہیں سکتا ہے، یا دائمی مریض جو ہے تو اس نے مسلسل دوا کھانی، اب وہ فدیہ دے گا. لیکن آپ ماشاءاللہ ایسا مسئلہ نہیں، اللہ آپ کو صحت و عافیت دے، تو انشاءاللہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیں اور بعد میں جب موقع ملے ان کو رکھ لیجیے آپ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب 10 سال پہلے جو ہے میری شادی ہوئی تھی، تو میری پریگننسی کے بعد 2 سال بچے کے دودھ فیڈنگ سب کیا، تو میں روزہ رمضان اس وقت میں آیا تھا تو ڈاکٹر نے منع کیا تھا روزے رکھنے سے، تو 2 سال سے مسلسل جو ہے میں نے روزے نہیں رکھے. پھر پیچھے دوبارہ سے جو ہے میری پریگننسی ہو گئی تو پھر وہ بھی روزے جو ہے میرے چھوٹ گئے اس وقت پہ بھی. پھر میں یہاں پہ گلف کنٹری میں رہتی ہوں، جس کی وجہ سے جو ہے میں یہاں پہ مسکینوں کو کھانا بھی جو ہوتا ہے نا، وہ مساکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکی. تو اس کو ابھی 10 سال ہو گئے ہیں، تو اس کا ابھی میں کیا کرنا ہے، تھوڑا حل بتائیں. حل اس کا یہی ہے کہ آپ وہاں نہیں کھلا سکتے کھانے تو آپ کہیں بھی کھلا دیں، مثلا ہندوستان، پاکستان، کہیں بھی جی آپ جی. پیسے بھیج دیں اور وہاں اچھا لوگوں سے کہیں کہ وہ وہاں جا کر وہ کھانا کھلا دیں مساکین کو، تو آپ کی طرف سے ہو جائے گا وہ انشاءاللہ. اچھا، ابھی بہت لانگ ٹائم ہو گیا نا، کر سکتے ہیں؟ 10 ہاں سال کر ہو گئے ہیں سکتے. ہاں تو وہ ابھی آپ کی مجھے
آپ کے ذمہ ایک حساب سے وہ قرض ہے نا, وہ فرض تھا آپ پر, تو آپ نے اس کو ادا نہیں کر سکے, لیکن آپ وہ ادا کریں گے تو ادا ہوگا نا آپ کی طرف سے, تو لہذا وہ ابھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر نہیں, اگر آپ صحت مند ہیں, تندرست ہیں, روزے رکھنے کی طاقت ہے, تو پھر روزے رکھیں. جی شیخ صاحب السلام علیکم. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں روزے نہیں رکھ سکتی ہوں تو پھر آپ فدیہ دے دیں. جی اچھا, تو میرے جو ہے 60 روزے چک گئے ہیں, تو مجھے 60 روزوں کا بھی دینا پڑے گا. 2 بچوں کی ڈیلیوری کے ٹائم کے دونوں کے ٹائم پہ بھی روزے میرے چھوٹ گئے تھے, تو 60 ہو گئے نا, تو 60 کا بھی مجھے دینا پڑے گا فدیہ. بالکل دینا پڑے گا. اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو پہلے تو رکھیں گے, اگر آپ رکھ نہیں سکتے ہیں تو پھر آپ وہ 60 کا ہی دیں گے. جی بالکل. السلام علیکم شیخ صاحب, یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, ایک نہایت بزرگ محترمہ ہے, ان کا سوال ہے یہ, ان کی عمر کچھ میرا خیال 70 سال سے اوپر ہے. ان پرابلم ہے, کوئی میڈیکل پرابلم ہے ان کو, جس کی وجہ سے ان کا وضو بعض دنوں میں بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے گھڑی گھڑی. اب وہ جب بیچاری ان کو گھڑی گھڑی وضو کرنا پڑتا ہے, تو ان کے لیے وہ نماز بھی جب پڑھتی ہیں, اسپیشلی کہتی ہیں فجر کی نماز میں جب وہ لمبے سورے پڑھنا چاہتی ہیں, تو ان کا دھیان صرف اسی وقت رہتا ہے کہ کہیں میرا وضو نہ ٹوٹ جائے, تو اس وجہ سے دل نہیں لگتا نماز میں, اور بہت دفعہ ان کا وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے. ان کو گھڑی گھڑی بعض دفعہ 3 دفعہ وضو کرنا پڑتا ہے, تو اس حالت میں کیا کریں؟ ہاں, اس بارے میں دھیان سے سمجھ لیجئے. اسلام جو ہے نا آسانی کا دین ہے. ان اللہ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی کی ارادہ کرتے ہیں, تنگی کی ارادہ نہیں کرتے ہیں. یہ جو ہے نا ایک مرض کی کیفیت ہے, اور اس مرض کی کیفیت میں وہ ہر نماز کے لیے ایک دفعہ تازہ وضو کر لیں, اور اس کے بعد وہ نماز جاری رکھیں. اب اس دوران میں بھلے ان کی ہوا خارج ہوتی رہے تو وہ پھر بھی اپنی نماز جاری رکھے گی, اور اس کو بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ خاتون تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں, اس کو استحاضہ کا مسئلہ تھا. ایک ہوتا ہے حیض کا آنا, ایک ہوتا ہے استحاضہ کا آنا. یعنی کہ حیض کا خون تو سب کو معلوم ہی ہے, لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے عورت کو شرمگاہ سے خون نکلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں استحاضہ. اب وہ خاتون کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے تو استحاضہ آتا رہتا ہے, تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر ہو سکے تو ہر نماز کے لیے غسل کر لیا کرو, اور پھر نماز پڑھو وضو کر کے. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرو, اور لنگوٹ باندھ لو. لنگوٹ باندھ لو یعنی کہ اس خون سے اپنے جسم کو اور کپڑوں کو بچانا ہے, اور لنگوٹ باندھ لو اور نماز پڑھو. بھلے نماز کے دوران خون آتا بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے ہی بعض لوگوں کو پیشاب کی بیماری ہوتی ہے, بعض لوگوں کو ہوا کی بیماری ہوتی ہے. تو ایسے لوگ مریض ہیں, اور جو مریض آدمی اس کے لیے خصوصی رعایت یہی ہے کہ ایک آدمی اس کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں, وہ اب بار بار تو واش روم نہیں جا سکتا, لیکن ایک دفعہ وہ نماز سے پہلے واش روم جائے گا, پیشاب کرے گا, اور اچھے طریقے سے تسلی کر لے گا. پھر اس کے بعد وہ اپنے نیچے بھلے کو کچھا پہن لے گا اس کو, اور اپنی شرمگاہ کے آگے کو کاٹن رکھ لے گا کہ اگر پیشاب کے قطرے نکلے تو اس کا جسم اور کپڑے محفوظ رہیں, اور وہ پھر وضو کر لے گا اور وضو کر کے نماز پڑھے گا. اس دوران میں بھلے پیشاب کے قطرے نکلتے رہیں, یا ہوا خارج ہوتی رہے, یا عورت کو استحاضے کا خون آتا رہے, تو وہ اپنی نماز جاری رکھے گا. بار بار اس کو نماز توڑ کر کے لیے وضو کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جیسا آپ بتا رہے ہیں, آپ ان ہماری ماں کو, ہماری محترمہ کو آپ بتا دیجئے کہ آپ ایک دفعہ وضو کریں, اور وضو کرنے کے بعد آپ نماز جاری رکھیں, اور اگر اس دوران میں ہوا خارج ہو بھی جاتی ہے تو انشاءاللہ ان کی نماز ہو جائے گی. اچھا, وہ کہہ رہی تھی کہ لمبے سورے اگر میں پڑھتی ہوں بعض دفعہ بیچ میں پھر مجھے فیل ہوتا ہے اس طرح, تو میں بیٹھ جاتی ہوں باقی کا سورہ ختم کرنے کے لیے, پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہوں میں, تو یہ صحیح رہتا ہے؟ ہاں, ان کے لیے لمبے سورہ وہ نہ پڑھیں. اگر وہ چھوٹے سورہ میں اپنی نماز کو مکمل کر لیتی ہیں, اور یعنی کہ ہوا خارج ہونے کو برداشت کر سکتی ہیں, اور وہ چھوٹے چھوٹے سورہ پڑھ لیتی ہیں, تو ان سے آپ کہیں کہ چھوٹے چھوٹے سورہ نماز میں پڑھ لو, اور باقی قرآن پاک کی ویسی تلاوت کر لو, تو یہ زیادہ بہتر رہے گا ان کے لیے. اچھا, شکریہ بہت بہت شیخ صاحب, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تراویح کی نمازوں میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے, لمبی لمبی جو صورتیں پڑھتے ہیں, اور کھانا کھانے کے بعد تراویح پڑھتے ہیں, وضو ٹوٹنے کا رہتا ہے اس میں بھی. ہاں, اب اگر کوئی بندہ مریض ہے اور اس کا یہ تسلسل کے ساتھ یہی معمول ہے
پہلی بات تو وہ علاج کروائے, کوئی چورن پھکی کھائے تاکہ اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے, انشاءاللہ علاج سے ممکن ہے. لیکن اگر اس نے علاج کروایا ہے اور اب کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر اس کا بھی یہی علاج ہے کہ وہ چونکہ مجبور آدمی, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا, تو لہذا اب یہ اس کی طاقت میں نہیں ہے تو لہذا پھر اس کے لیے رخصت ہے انشاءاللہ. تو رمضان کی تراویح میں بھی یہی مسئلہ ہوگا. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا قضا نماز جائز ہے؟ کئی لوگ بولتے ہیں کہ قضا نماز ہے ہی نہیں, اگر کسی وجہ سے قضا ہو گئی نماز تو ہاں ابھی جو قضا ہے نا, اس قضا میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں. ایک ہے قضاء عمری, ایک آدمی وہ مطلب کہ جب اس پر نماز فرض ہوئی تھی اس وقت سے اس نے نماز نہیں پڑھی, پھر اللہ نے اس کو توفیق دی, پھر وہ نماز پڑھنا شروع کی. تو ابھی جو قضاء عمری لوگ پڑھتے ہیں تو قضاء عمری کا تصور تو اسلام میں نہیں ہے. وہ لوگ پھر نماز کو مختصر کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں, تو وہ تو نہیں ہے. وہ توبہ کرے آدمی اور توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگے. توبہ ہوتی ہی ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے, اس گناہ پر شرمندہ ہو, اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے. اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس کو حقوق العباد کو ادا کرے اور موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرے. تو توبہ اس نے کر لی تو پھر تو اس کے گناہ معاف ہو گئے. اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں جیسے اس کی نماز آج کی, کل کی, صبح کی نماز چھوٹی ہے تو ہاں یہ اس کو قضا دینی چاہیے, لیکن وہ جو قضاء عمری کا تصور ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. شیخ صاحب عمر والے ہیں, ان کی جو روزے ہیں چھوٹ گئے ہیں, اب انہوں نہیں رکھ سکتے. اب ان کی بیٹی جو ہے اس کا فدیہ زکوٰۃ کے پیسے میں ادا کر سکتے کیا؟ نہیں, آپ کا سوال دہرائیے, سوال آپ کا سمجھ نہیں آیا مجھے. جی وہ جو ایک عمر والے عورت جو ہے ان کا روزے 10 سال سے چھوٹ گئے ہیں اور ان کا فدیہ دینا چاہتے ہیں, اور ان کی بیٹی جو ہے زکوٰۃ کے پیسے میں ادا کرنا چاہتے ہیں, ویسا دے سکتے کیا؟ نہیں, جو آپ بتا رہے ہیں وہ جو خاتون جس کے روزے 10 سال کے تھے چھوٹ گئے ہیں اور وہ اب آپ بتا رہے ہیں وہ بوڑھی عورت ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس کے زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ فدیہ ادا نہیں ہوگا. زکوٰۃ کے پیسوں بیٹی نہیں دے سکتی کیا؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں کیا بیٹی اس کی طرف سے ادا کرنا چاہتی ہے. وہ خاتون زندہ ہے؟ ہاں ہے, زندہ ہے. تو پھر اور وہ روزے نہیں رکھ سکتی ہے, خود بڑی عمر کی عورت ہے. ہاں بہت عمر ہے, کمزور ہے, کچھ نہیں رہ سکتے انہوں روزے. ہاں تو پھر اس کی طرف سے بیٹی ادا کر سکتی ہے, بیٹی ادا کر سکتی ہے. زکوٰۃ کے پیسے ادا کر سکتے کیا وہ فدیہ؟ نہیں, زکوٰۃ کے پیسوں سے کیسے ادا کرے گی؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے ادا نہ کرے ویسے کیا. اچھا, اب یہ اس کی والدہ ہے نا؟ ہاں تو یہ اس کی اگر والدہ ہے تو اگر وہ باشعور ہے تو یہ زکوٰۃ کے پیسے اپنی والدہ کو دے گی اور پھر وہ والدہ فدیہ ادا کر دے گی. ایسے ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہو. ہاں تو یہ ہو سکتا ہے ایسے, چونکہ والدہ کی جو ہے نا نان نفقہ بیٹی کے ذمہ فرض نہیں ہوتا ہے, وہ تو بیٹے کے ذمہ فرض ہوتا ہے. لیکن اگر اب بیٹی اگر اپنی ماں کو زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اگر وہ اس کا فدیہ دے دے تو صحیح ہے, انشاءاللہ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. السلام علیکم شیخ صاحب, یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ اپنے ماں کو, بچوں کو, نواسا نواسی کو دینے کا نہیں ہے, بلکہ ہے نا وہ مطلب ساتھ جو پیدا ہوئے ان کو بہنا بھائیوں کو دیکھ سکتے یا شوہر کے بہنا بھائیوں کو دیکھ سکتے. ماں باپ کا ہمارا حق ہے, ہم کرنے کا ہے. تو زکوٰۃ کے پیسے یہ تو فرض ہے زکوٰۃ, وہ اس کو نہیں دینا بلکہ بولتے نا اس میں ماں باپ کو ہمارا حق. ہاں دیکھیں, آپ بنیادی طور پر جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے نا, بیٹی وہ بنیادی طور پر اس کے ذمہ ماں باپ کا نان نفقہ نہیں ہوتا, وہ تو بیٹوں پر ہوتا ہے نا. بیٹی تو اپنے خاوند کے گھر چلی جاتی ہے, تو اب وہ جو خاوند ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے, کفیل ہوتا ہے. تو اب جس کا نان نفقہ آپ کے ذمہ فرض نہیں ہوتا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جس کا نان نفقہ آپ کے ذمہ فرض نہیں ہوتا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کا مطلب اب ماں کا
نان نفقہ اس بیٹی کے ذمہ فرض نہیں ہے تو لہذا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جیسے اب خامد جو ہوتا ہے، خامد غریب ہے، بیوی امیر ہے. اگر خامد جو ہے وہ غریب ہے، بیوی امیر ہے، تو اب بیوی نے زکوٰۃ دینی ہے تو کیا وہ اپنے خامد کو دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی ہے. دے سکتی ہے، بیوی اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اور وہ لے سکتا ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی، واٹس ایپ کا نمبر یہ بالکل صحیح ہے ہمارا 0321 49442220. یہ صحیح ہے. لو جی، اب ہمارا سیشن کافی لمبا ہو گیا تو اب ہم اپنے کلاس کا اختتام کرتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. آپ تشریف لائے، آپ نے رمضان کے احکام و مسائل سنے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی، آپ کا لیکچر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. جی بھائی، میرا ایک سوال تھا، بہت سالوں سے تھا. میرے جو بھی روزے، اب جیسے کہ فیمیلز کو جو مسئلے مسائل رہتے ڈیلیوری کے، حیض کے، علم نہ ہونے کی وجہ سے نا، ایک عمر بھی ہو گئی آپ کا، وہ بھی مسئلہ بتائے. اگر ہم رہنا بھی چاہ رہے ہیں اور شیور بھی نہیں ہے کہ ہمارے وہ روزے جتنے ہیں، یعنی کہ 100 200 جتنے بھی ہم لوگ کیلکولیٹ کریں، ہم رہنا بھی چاہ رہے ہیں اور شیور بھی نہیں ہے کہ وہ ہم لوگ کمپلیٹ کر سکتے، تو اس کا ہم لوگ کیا کر سکتے؟ فدیہ دے کے پھر ہم لوگ روزے رہنے کی نیت کر سکتے کیا آگے اپنی لائف میں؟ اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کا ہم لوگ ٹاسک لے سکتے کیا؟ ہاں، بات تو یہی ہے، جو اگر آپ میں ہمت طاقت ہے تو آپ وہ روزے رکھیں گے، ان کی قضا دیں گے. یہ بالکل صحیح ہے. اور جب آپ بہت بوڑھے ہو جائیں گے اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ روزے میرا بھی کافی رہتے ہیں اور میں نہیں دے سکتی ہوں، نہیں رکھ سکتی ہوں، تو پھر باقیوں کے انشاءاللہ فدیہ دے دو تو وہ انشاءاللہ آپ کی طرف سے ہو جائے گا. شیخ صاحب، ایک سوال میرا ہے، بہت ضروری ہے. جی ایک صاحب کیجیے. ہے یہاں، ایک صاحب ہے یہاں، وہ یہاں سے ہیں، فلسطین سے ہیں، نہیں عراق سے ہیں، اور وہ بہت ہی ان کے پاس کچھ کام کرنے کا نہیں ہے، بزرگ ہیں بیچارے، 5 چھوٹے چھوٹے بچوں کو تھوڑے پڑھا لیتے ہیں جس سے ان کے خاص آمدنی نہیں ہوتی ہے. ان کی بیوی ان کی بیٹی بہت بیمار ہے، ان کو بیماری لگ گئی ہے. اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے چلا گیا تو اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. اور وہ بولتے ہیں کہ میرا شجرا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے جا کر کے. سید خاندان. تو ہاں، تو پھر وہ جو ہے زکوٰۃ کا بھی پیسہ مانگ رہے ہیں. تو ہم لوگ جب انہوں نے اپنے منہ سے مانگا تو ہم لوگ زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دینے لگے. پھر ابھی مسئلہ لوگوں نے بتایا کہ نہیں دے سکتے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کے پیسے لے سکتے ہیں. وہ بھلا کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب انسان اس حالت میں پہنچ جائے کہ اب وہ مرنے کے قریب ہے تو پھر تو وہ خنزیر اور سور کھا سکتا ہے نا. خنزیر حرام ہے نا، خنزیر حرام ہے، نہیں کھا سکتے. لیکن قرآن پاک میں ہے کہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے اس میں سے اتنا کھا سکتا ہے. تو اسی طرح وہ سادات خاندان سے ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اس کے لیے صدقہ حرام ہے. لیکن اب اگر اس کے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں تو کیا وہ بھوکوں مر جائے؟ تو مرنا تو نہیں نہ ہے، اس نے جان بچانے کے لیے تو سور کھا سکتا ہے، تو پھر یہ بھی تو ایک حرام کی صورت ہے، تو وہ یہ بھی کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے. تو انشاءاللہ اس کو آپ دیجئے اور وہ کھا سکتا ہے، اس کو دے سکتے ہیں. باقی جو لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر نا، جو ضرورت سے زیادہ مفتی بنتے ہیں، ان کے پاس علم ہوتا نہیں ہے لیکن وہ بس مفتی بن رہے ہوتے ہیں خود اپنی طرف سے ہی، اور وہ شریعت کی مصلحت کو سمجھتے نہیں ہیں. تو لہذا اس کو زکوٰۃ کا دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں اس کو زکوٰۃ جو آپ نے کیفیت بتائی ہے. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ ایک تو دعا میں یاد رکھیے گا، دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں ہمارا تفسیر ہوگا، جو ہے ہر روز ایک جز کا، ایک پارے کا انشاءاللہ. تو وہ بھی آپ کے پاس اعلان پہنچ جائے گا، تو اس میں بھی آپ شرکت فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.